بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک نیو ایپیسوڈ شروع کرنے لگے ہیں۔ رئیس، یوں تو ہم مارے جائیں گے، میں نے تشویش سے کہا اور اپنا بریٹا نکال لیا۔ یہ مکمل طور پر لوڈ تھا۔ میں نے اسے چیک کیا۔ رئیس جیسے میں کہوں تو ڈکی کھول دے گا اور پیر سے اسے نیچے آنے سے روکے گا، اور جیسے ہی میں کہوں گا اسے بند کر دینا۔ سمجھ گیا رئیس بولا۔ رئیس تیار ہو جا، میں نے جلدی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، اور جیسے ہی رئیس نے ڈکی کھولی میں نے ہاتھ باہر نکال کر ڈاج کر کے ڈرائیور کا نشانہ لے کر پورا میگزین خالی کر دیا۔ ڈاج والوں کو توقع نہیں تھی کہ مرسیڈیز کی ڈکی سے ان پر حملہ ہوگا، ورنہ وہ اتنے نزدیک آنے کی جرات نہ کرتے۔ میں نے ڈاج کی ونڈو اسکرین بکھرتے اور پھر اسے گھوم کر بجلی کے کھمبے سے ٹکراتے دیکھا۔ ڈرائیور یقینی طور پر مارا گیا تھا، کیونکہ وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھے ہوئے تھا۔ رہی صحیح کسر کھمبے سے ٹکرانے سے پوری ہو گئی تھی۔ بجلی کے تار ٹوٹ کر ڈاج پر گرے اور اس نے آگ پکڑ لی۔ ہم بامشکل 100 گز دور گئے ہوں گے کہ ڈاج میں دھماکہ ہوا۔ اس کا پیٹرول ٹینک پھٹ گیا تھا۔ اب اس کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور رئیس نے ڈکی بند کر لی۔ کچھ اور لوگ رب نواز کے مفادات پر قربان ہو گئے تھے۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں ہونے والی قتل و غارت گری نے مجھے افسردہ کر دیا تھا۔ مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی، میں کتنا بدل گیا تھا۔ کبھی مجھے ایک چونٹی مارتے ہوئے دکھ ہوتا تھا، اور اب میں کتنے آرام سے کم 3 انسانوں کی جان لے چکا تھا۔ بے شک اپنے دفاع میں صحیح، لیکن یہ قتل تو ہے نا۔ کار رکنے کے دھچکا مجھے یوں سوچو کہ دنیا سے کھینچ لایا۔ رئیس نے ڈکی کھولی اور ہم پھرتی سے باہر نکل آئے۔ یہ جگہ نیلم ہاؤس سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ تعقب کی وجہ سے ہم خاصی دور نکل گئے تھے۔ پھر ڈرائیور واپس گھما کر لایا تھا۔ سامنے فٹ پاتھ پر اپنے کتے کے ساتھ ٹہلتے ہوئے بڑے میاں نے حیرت سے ڈکی سے 2 بندوں کو برآمد ہوتے دیکھا، لیکن عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دخل درنا معقولات سے گریز کیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی لے جائے اور میڈم کو اس واقعے کے بارے میں بتا کر محتاط رہنے کا کہے، مگر پولیس میں رپورٹ نہیں کرانی۔ رئیس نے کہا ورنہ ہم سب پریشانی میں پڑ جائیں گے۔ مرسیڈیز کا عقبی شیشہ غائب تھا، اس کے علاوہ خوش قسمتی سے اور کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ جانے سے پہلے شیشے لگوا لے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ ڈرائیور کے جانے کے بعد ہم اس طرف روانہ ہوئے جہاں رئیس نے ٹیکسی کھڑی کی تھی۔ ڈرائیور رئیس کو بننا تھا، لہٰذا میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رئیس نے سر پر پی کیپ پہنی اور اس کا چھجا آگے جھکا لیا۔ اس وقت 7 بج رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا تیرا وہ جانے والا پہنچ گیا ہوگا؟ میرا خیال ہے تو وہاں چل کر ہی پتہ چلے گا۔ اس نے ٹیکسی سٹارٹ کی۔ 20 منٹ بعد ہم رب نواز کی کوٹھی کے سامنے سے گزرے، جو اب کسی قلعے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سامنے گیٹ کا جالدار دروازہ نکال کر اس کی جگہ لوہے کے مضبوط پٹ والے دروازے لگائے گئے تھے۔ دیواروں کی اونچائی میں اضافہ کیا گیا تھا اور کوٹھی کے چاروں کونوں پر طاقت در سرچ لائٹ لگی تھی۔ رات کی تاریکی میں یہ پوری کوٹھی کو بقا نور بنا دیتی ہے۔ ہم گھوم کر کوٹھی کے عقبی حصے میں آئے۔ میں نے دیکھا کہ پارک کے دوسری طرف ایک یلو کیپ کھڑی ہے۔ یہی ہے سراج، رئیس بولا، اور اس نے ٹیکسی دائیں طرف لائن میں گھسا دی۔ اس طرف نسبتاً چھوٹے بنگلے تھے۔ ٹیکسی روک کر رئیس نے نیچے اتر کر اس کا بونٹ کھول دیا۔ اب یہ ظاہر ایسا لگتا ہے جیسے کسی مسافر کو منزل مقصود پر پہنچانے سے پہلے ٹیکسی کا انجن دگا دے گیا ہو۔ وہ وقفے سے انجن پر جھک جاتا اور اس کے کل پرزوں کے ساتھ ٹیکسی سے اتر کر ذرا ٹہلتا ہوا سڑک تک آ گیا۔ رب نواز کی کوٹھی کا پچھلا حصہ پارک سے لگ رہا تھا۔ چاروں طرف تاریکی اور سناٹا تھا۔ اس قسم کے پوش علاقوں میں ویسے تو ہر وقت ہی سناٹا طاری رہتا ہے، لیکن شام ہوتے ہی یہاں الو سے بولنے لگتے ہیں۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ کھمبوں پر لگے بلب تاریکی سے لڑنے میں مصروف تھے۔ یہ مرکری بلب تھے جو گرم ہو کر خود بخود بجھ جاتے اور پھر دوبارہ جل اٹھتے ہیں۔ میں جان بوجھ کر 1 گھنٹے لیکن نسبتاً کم اونچے درخت تلے کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے میں نمایاں طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑک کے پار باریک اور اس کے دوسری طرف کھڑی یلو کیب میری نظر میں تھی۔ دوسری طرف میں رب نواز کی کوٹھی پر بھی نظر رکھ سکتا تھا۔ وقت رینگ کر گزر رہا تھا۔ رئیس وقفے سے آتا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 8:30 بج چکے تھے اور ابھی تک رب نواز کی کوٹھی کی طرف سے کوئی عورت پارک کی سمت میں آتی نظر نہیں آئی۔ ایک لمحے کو میرے دل میں آیا کہ میں شائستہ کے موبائل پر فون کروں، لیکن پھر میں نے یہ خیال مسترد کر دیا۔ ممکن ہے میرے فون کرنے سے وہ کسی مشکل میں پڑ جاتی۔ میں صبر سے انتظار کرتا رہا۔ 9 بج گئے۔ مجھے تو رئیس کے اس ساتھی ڈرائیور پر حیرت تھی، کوئی اتنے صبر سے انتظار کر رہا تھا۔ ایک بار رئیس آیا تو میں نے کہا، یار وہ بور ہو کر چلا نہ جائے۔ وہ نہیں جائے گا، میں نے اسے 12 بجے تک کے لیے بک کیا ہے۔ وہ لے نہیں رہا تھا، لیکن میں نے اسے زبردستی 2000 روپے دے دیے ہیں۔ اس کا باپ بھی 12 بجے تک جہاں رکے گا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ پھر 9:30 بج گئے۔ میں واپس رئیس کے پاس آیا۔ میرا خیال ہے کہ اسے نکلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ یار انتظار تو کرنا پڑے گا نا۔ میں ڈر رہا تھا کہ یہ کوئی دھوکہ نہ ہو، مگر ایسا نہیں ہے، ورنہ اب تک رب نواز کے کتے ہمیں گھیر چکے ہوتے۔ میں نے رئیس سے اتفاق کیا اور واپس سڑک کے کنارے جا پہنچا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس طرح درخت کے نیچے کھڑے رہنے سے کسی کو شک بھی ہو سکتا ہے۔ میں سڑک پار کر کے پارک میں آ گیا۔ یہ دراصل بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا پلے لینڈ تھا۔
جس میں جھولے اور سلوپس لگے تھے۔ پارک کی دیوار کے ساتھ چوٹی کامت کے درخت لگے تھے اور درمیان میں صرف گھاس تھی تاکہ بچوں کے کھیل کود میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ درختوں کے ساتھ ہی لکڑی کے بینچ لگے تھے۔ میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا جہاں روشنی ذرا کم آ رہی تھی اور دور سے مجھے پہچاننا مشکل تھا۔ جہاں سے میں کوٹھی کی طرف بھی نظر رکھ سکتا تھا اور یلو کیپ تو میرے سامنے ہی تھی۔ جب 10 بجنے لگے تو میں کس قدر مایوس ہو گیا تھا۔ شائستہ شاید موقع نہیں نکال پائی تھی یا رب نواز نے اس کی نگرانی اور سخت کر دی تھی۔ اب اس کے لیے باہر نکلنا ممکن نہیں رہا تھا۔ میں اٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ایک سایہ رب نواز کی کوٹھی کی دیوار سے جدا ہوا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا پاک کے ساتھ کھڑی یلو کیپ تک آیا۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے باوجود اس کی چال ڈھال اور جسمانی خدوخال پکار پکار کے کہہ رہے تھے کہ کوئی عورت تھی۔ اس نے یلو کیپ کے پاس آ کر ڈرائیور سے کچھ کہا اور چلنے میں خاموش کھڑے رہنے کے بعد یلو کیپ کے عقبی نشست پر بیٹھ گئی۔ میں بینچ سے اٹھا اور رئیس کی ٹیکسی کی طرف بھاگا۔ رئیس نے بھی دیکھ لیا تھا، وہ ٹیکسی سٹارٹ کر کے سڑک تک لے آیا۔ یلو کیپ روانہ ہو چکی تھی۔ رئیس جلدی ہمیں انہیں راستے میں ہی روکنا ہوگا۔ فکر مت کر یار، تو ذرا پیچھے کا دھیان رکھ، ٹیکسی کو پہلے گیئر میں ڈال کر رئیس نے کہا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، دور تک کوئی دوسری گاڑی نہیں تھی اور جب خاصی دیر تک کوئی تعاقب میں نہیں آیا تو میں مطمئن ہو گیا۔ رئیس نے چند منٹ یلو کیپ کو جا لیا تھا۔ اس کے برابر میں آ کر رئیس نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ سراج نے اپنی یلو کیپ کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے اسے سڑک کے کنارے کر لیا۔ رئیس نے اپنی ٹیکسی اس کے آگے لے جا کر روکی۔ میں تیزی سے اتر کر یلو کیپ تک آیا۔ میرے ذہن میں دھوکے کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے پسٹل ہاتھ میں لے لیا تھا۔ شائستہ، میں نے پچھلی کھڑکی پر جھکتے ہوئے کہا تو اس نے جلدی سے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اسے پہچان کر میں نے سکون کی سانس لی تھی۔ ہری اپ، ادھر میری ٹیکسی میں آؤ۔ پھر میں نے سراج سے کہا کہ اب تم جاؤ، تمہارا کام ختم۔ شائستہ یلو کیپ سے اتری۔ اس نے چہرہ ایک بار پھر چادر سے ڈھک لیا تھا۔ وہ خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ پلیز جلدی سے نکل چلو، فکر نہ کرو، اب تم رب نواز کی پہنچ سے دور ہو۔ میں نے اسے رئیس والی ٹیکسی کی عقبی نشست پر بٹھایا۔ رئیس کو معلوم تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ شائستہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ شاہ عالم، تم رب نواز سے واقف نہیں ہو، وہ بہت دست دراز شخص ہے۔ اس کی دست درازی کا ایک نمونہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، تم اس کی ناک طرح سے اس کو دھوکہ دے کر نکل آئی، پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ذرا سرک کر میرے ساتھ لگ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے گداز لمس کو یوں استعمال کیا تھا کہ میں بے اختیار ذرا پرے سرک گیا۔ اس عمر میں اتنے ساحرانہ حسن کی مالک عورتیں میں نے بہت کم دیکھی تھیں۔ اس کا حسن کسی بھی مرد کی عقل کو گھاس چرنے بیچ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں پوری طرح محتاط تھا۔ رئیس اور میں دونوں ہی راستے پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن ہمارے تعاقب میں کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس بنگلے میں داخل ہو رہے تھے جسے شبنم نے میرے دفتر کے طور پر منتخب کیا تھا۔ رئیس نے مقفل بیرونی گیٹ کھولا اور ٹیکسی احاطے میں لے گیا۔ شائستہ نے اب تک رئیس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی اور میرے خیال میں یہ بہتر ہی تھا۔ میں اسے دفتر میں لے آیا۔ سامنے بڑا ہال تھا جو عملے کے لیے مخصوص تھا۔ اسی ہال میں ایک طرف واش روم اور چھوٹا سا کچن تھا۔ عقب میں میرا ذاتی کمرہ تھا۔ اس کے 2 حصے تھے۔ سامنے دفتر تھا جبکہ عقبی حصہ ایک آرام دہ بیڈ روم پر مشتمل تھا۔ یہاں بھی ایک واش روم اور ایک کچن تھا۔ فی الوقت سبھی کچھ مٹی سے اٹا ہوا تھا، صاف لگ رہا تھا۔ اس کی جگہ کئی ہفتوں سے صفائی نہیں ہوئی تھی۔ میں شائستہ کو اپنے بیڈ روم والے حصے میں لے آیا۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ اسے چھوڑ کر میں نے باہر آ کر سب سے پہلے فون چیک کیے۔ ابھی تک لائنیں نہیں کھلی تھیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ رئیس باہر ہی موجود تھا۔ ناصر تو اس آفت پر کالا کو کیسے سنبھالے گا؟ ایک تو یہ رب نواز کی بیوی ہے، دوسرے وہ تجھ پر مائل نظر آ رہی ہے۔ میں عقبی آئینے میں اس کی پیش قدمیاں دیکھ رہا تھا۔ تو اس کی فکر نہ کر، یہ ٹیکسی واپس کرا اور ہاں، واپسی میں کھانے کچھ لیتے آنا اور کچھ آلات صفائی بھی لے آنا۔ مجھے دیر لگ جائے گی، رئیس بولا۔ ٹیکسی واپس کرنے کرشن نگر جانا پڑے گا، واپسی میں تو دیر لگے گی۔ اس وقت تک فوراً اس نے خود کو بچا رکھا تھا۔ میں اس عورت کے عزائم درست نہیں نظر آتے۔ رئیس چلا گیا۔ میں نے گیٹ سے اندر بند کر لیا۔ دیکھ بھال کے نہ ہونے کی وجہ سے بنگلہ گرد آلود ہو رہا تھا۔ لان کے پھول پودے پانی کی کمی سے مرجھا رہے تھے۔ میں اندر آیا تو شائستہ بستر پر دراز تھی، خاصے خطرناک انداز میں۔ میں کرسی اس کے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں تو ملکانی صاحبہ، اب آپ ثابت کریں کہ یہ سب کچھ آپ کے شوہر کی ہدایت کاری کے تحت نہیں ہو رہا کیا؟ اس نے انجان بن کر کہا۔ رب نواز بہت مکار آدمی ہے۔ اس کے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی چارے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ اگر ہدایت کار رب نواز جیسا ہو تو اداکار تم جیسی ہونی چاہیے۔ صاحب کیوں نہیں کہتے؟ وہ بستر سے اتر کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ اس نے چادر اتار دی تھی۔ چادر اس نے صرف خود کو چھپانے کے لیے استعمال کی تھی، ورنہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ چادر تلے اس نے جسم کی پیمائشوں کے لحاظ سے سلا لباس پہن رکھا تھا جو اس کے بھرپور بدن کے تمام پیچ و خم دائرے اور کوسے نما کر رہا تھا۔ اس کے خد و خال شاہانہ تھے، خاص طور سے ہلکے بادامی رنگ کی آنکھیں خطرناک حد تک سحر انگیز تھیں۔ کولوں تک آتے سیاہ اور گھنے بالوں میں ایک تاریکی سفید نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ کسی اعلیٰ درجے کے ہیئر کلر کا کمال ہو، لیکن بہت سارے لوگوں کی 40 سال کی عمر میں بال سفید نہیں ہوتے۔ میں جھینپ کر پیچھے ہٹا تو وہ فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگی۔ ہاں، میں دودھ کا جلا ہوں اور چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پینا چاہتا ہوں، میں نے اعتراف کیا۔
میں کس طرح تمہارا اطمینان کر سکتی ہوں؟ وہ بولی کیا تم میری تلاشی لوگے؟ اس کے انداز میں چیلنج تھا جسے میں نے قبول کرنے کی جرت کی۔ ہاں مجھے شبہ ہے تمہارے لباس میں کوئی ہتھیار یا ایسی کوئی شے ہے جو میرے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، تو میری تلاشی لے سکتے ہو۔ اس نے ہاتھ اوپر کیے۔ جب تک میں اس کی تلاشی لیتا رہا وہ مسکراتی رہی۔ اس نے فطری شرم یا جھجک نہیں دکھائی تھی۔ اس کے مقابلے میں میرا شرمندگی سے برا حال تھا۔ میں خود کو یاد دلا رہا تھا کہ وہ میرے دشمن کی بیوی ہے اور میں اخلاق اور احترام نسواں کے چکر میں پڑھ کر اسے موقع نہیں دے سکتا تھا۔ اپنے طور پر میں نے خاصی جرأت سے کام لیا تھا۔ اس کے باوجود تلاشی ختم کرتے کرتے میں پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا ہاتھ نیچے کر لو۔ میں نے کچن میں جا کر دیکھا فریج میں منرل واٹر کی بوتلیں رکھی تھی، لیکن میں نے ایک سافٹ ڈرنک کا ٹین اٹھایا اور اسے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ رئیس درست کہہ رہا تھا، یہ عورت میرے لیے خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ میں کچن سے آیا تو وہ فاتحانہ انداز میں کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ تم نے میری تلاشی لے لی شاہ عالم؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کیا میرے پاس سے کچھ نکلا؟ نہیں، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ تم احمق ہو۔ وہ ہنسی۔ اس نے اپنے گریبان میں ڈال کر ایک ننھا سا چپٹا پستول نکال لیا۔ اب میں تمہارے سر میں سوراخ کر کے تمہارا مردانہ غرور کو بہا دوں گا۔ تو میں نے گہری سانس لی۔ میں نے واقعی خود کو احمد ثابت کیا۔ مارے جھجک کہ میں نے اس کے بدن کے مخصوص حصوں کی صحیح سے تلاشی ہی نہیں لی تھی اور مات کھا گیا۔ اس نے پستول مجھ پر تان لیا تھا۔ میں نے کہا اوکے، وقتی طور پر تم نے فتح حاصل کر لی ہے، لیکن کیا اس ننھے پستول کے بل پر تم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ میں تمہیں بتا رہی تھی کہ تم ایک احمق آدمی ہو۔ تمہاری جگہ اگر رب نواز ہوتا تو تلاشی لینے کی بجائے میرے بدن کے کپڑے ہی اتروا دیتا۔ افسوس کہ میں شاہ عالم ہوں، رب نواز نہیں ہوں۔ میں نے تلخی سے کہا اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ میرے سر میں سوراخ کر کے فرار ہونا ہے؟ فرار؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں رب نواز کی قید سے فرار ہو کر تمہاری پناہ میں آئی ہوں۔ اب یہاں سے فرار ہو کر کہاں جاؤں گی؟ یہ پستول تو میں نے صرف تمہاری کمزوری جتانے کے لیے نکالا تھا، یہ مجھے دے دو۔ میں نے مطالبہ کیا۔ اس نے بغیر ہچکچائے پستول دے کر مجھے پھر حیران کر دیا تھا۔ تمہارے پاس کوئی اور شے تو نہیں ہے؟ چاہو تو ایک بار پھر تلاشی لے لو، اس نے تلخی سے کہا، اور چاہو تو رب نواز کے انداز میں لے لو۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر مجھے پسینہ آ گیا تھا۔ نہ جانے یہ عورت سچ مچ اتنی بے باک تھی، یہ میرے سامنے بن رہی تھی۔ میں عجیب الجھن میں پڑ گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں رب نواز کی سازش نہ ہو۔ میرے پاس اس کے خلاف جو ثبوت تھے انہیں حاصل کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ اب مجھے مار ڈالنے سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ وہ ثبوت اس کے لیے زیادہ اہم بن گئے تھے، اور میرے خلاف کچھ کرنے سے پہلے رب نواز انہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگر رب نواز نے اپنی بیوی کو چارے کے طور پر استعمال کیا تھا تو اس نے یقیناً اسے ایسی کوئی چیز دی ہوگی جو مواصلات کے کام آ سکے۔ اس صورت میں رب نواز کے گرگے میری پوزیشن سے واقف ہوں گے۔ الیکٹرانکس بے پناہ ترقی نے آلات کا حجم اتنا کم کر دیا تھا کہ جاسوسی اب بے حد آسان ہو گئی تھی۔ شائستہ اپنے جسم کے کسی حصے، لباس یا کسی زیور میں ایک چھوٹا سا مائکروفون چھپا کر لا سکتی تھی جو ہماری گفتگو آس پاس نشر کر رہا ہوگا۔ مجھے افسوس ہے شائستہ، لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ میں ملک رب نواز پر اعتبار نہیں کر سکتا، اور بدقسمتی سے تم پر بھی اسی سے متعلق ہو۔ جب میں اتنا بڑا پستول نہیں تلاش کر سکا تو تمہارے لباس میں پوشیدہ کوئی ننھا سا جاسوسی کا آلہ کیسے تلاش کر سکوں گا؟ شاید اس تعال کے عالم میں اس نے اپنے کپڑے اتار کر پھینکنے شروع کر دیے تھے۔ میں دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ذرا سی دیر میں اس کے بدن کے سارے ہی کپڑے میرے سامنے ڈھیر تھے۔ اس نے زہریلے لہجے میں کہا، لو انہیں دیکھ لو، اور اگر پھر بھی شک ہے تو مجھے بھی دیکھ لو۔ یہ کہتے کہتے وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ میں نے دل کڑا کر کے اس کے لباس کی تلاشی لی۔ خاصی باریک بینی کے باوجود کوئی مشکوک شے نہیں ملی تھی۔ دوسرا مرحلہ زیادہ دشوار تھا، یعنی اسے دیکھنا۔ اس کے شفاف چاندنی جیسے بدن پر کوئی آلہ چسپا نہیں تھا۔ اس نے کلائی میں سونے کے 2 کنگن پہن رکھے تھے اور کانوں میں ہیرے کے مختصر سے ٹاپس تھے۔ ان میں کوئی چیز چھپانا ممکن نہیں تھی۔ میں نے منہ پھیرتے ہوئے کہا، میں باہر جا رہا ہوں، تم کپڑے پہن لو۔ کپڑے پہن کر کیا کروں گے؟ تم نے مجھے میری نگاہ میں بے لباس کر دیا ہے۔ فلمی ڈائلاگ بولنے کی ضرورت نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں رب نواز کے خاندان کی عورت کتنی پاک باز اور آبرو یافتہ ہو سکتی ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور باہر آ گیا۔ باتھ روم میں پانی نہیں آ رہا تھا، رئیس ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں نے جا کر پانی کی موٹر چلائی۔ واپس آیا تو شائستہ لباس پہن کر بستر کے کنارے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے افسوس ہے لیکن یہ سب ضروری تھا۔ میں سمجھتی ہوں، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے ہی غلط توقع لگائی تھی اور اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ تم مجھ پر فوراً اعتماد کر لو گے۔ میں ہنسا، یعنی تم نے بالکل احمق سمجھ لیا تھا مجھے؟ تم سے جو چند ملاقاتیں ہوئی تھی اور تم نے رب نواز سے دشمنی کے باوجود مجھ سے جس طرح کا سلوک کیا تھا، اس نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ بعض اوقات میں سوچتی ہوں کہ کاش مجھے رب نواز کی بجائے تم مل گئے ہوتے۔ مجھے رئیس کی بات یاد آ گئی۔ اس نے مجھے اس سے خبردار رہنے کو کہا تھا۔ رئیس کا تجربہ درست تھا۔ میں نے ایک نرمی سے کہا، میں رب نواز کی جگہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ عمر میں تم سے خاصا بڑا ہے، پورے 16 سال۔ جب میں 19 برس کی تھی تب میری اس سے شادی ہوئی تھی۔ اس وقت میں گریجویشن کر رہی تھی۔ مجھے ڈراموں کا شوق تھا۔ کالج آرٹ کلب کے زیر اہتمام ہونے والے ڈراموں میں میرا رول لازمی ہوتا تھا۔ رب نواز نے مجھے پہلی بار ڈرامے میں دیکھا تھا۔ وہ مہمان خصوصی بن کر آیا تھا۔ بعد میں اس نے مجھے بلا کر شاباش دی اور 1000 روپے بھی دیے۔ اس زمانے میں 1000 روپے بڑی رقم ہوتی تھی۔ بعد میں ساتھی لڑکیوں نے مذاق میں کہا کہ ملک صاحب کا مجھ پر دل آ گیا ہے،
ان کا یہ مذاق سچ بن گیا۔ تیسرے دن رب نواز ہمارے گھر آ گیا۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ میرے ابو ایک کالج میں پروفیسر تھے اور امی ایک گرلز اسکول کی پرنسپل تھی۔ خود میرا رجحان بھی ایجوکیشن کی طرف تھا۔ رب نواز اس وقت بھی سیاست کی جانی پہچانی شخصیت تھا، دولت مند تھا، اگرچہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا لیکن ہینڈسم اور خوبصورت بھی تھا۔ امی ابو اس سے متاثر تھے۔ دوسری ملاقات میں اس نے ڈھکے چھپے انداز میں میرا ہاتھ مانگ لیا۔ امی ابو خوش ہو گئے، لیکن جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار کی خاص وجہ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، میرا خالہ زاد بھائی تھا، اسرار احمد۔ میں اسے ابن صفی کہہ کر چھیڑا کرتی تھی۔ اسے ابن صفی کے ناول بے حد پسند تھے۔ میں روایتی فلمی سٹوری کی طرح وہ بے روزگار ہیرو تھا، لہذا ماں باپ دولت مندولن کی طرف مائل تھے۔ میں نے انکار کیا تو امی ابو مایوس ہوئے تھے۔ بہرحال وہ روشن خیال ماں باپ تھے، لہذا انہوں نے مجھ پر زور نہیں دیا اور ملک رب نواز کو شائستگی سے انکار کر دیا، مگر اسے شائستگی کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں نے لقمہ دیا۔ ہاں، اس نے دوسرے حربے استعمال کرنا شروع کیے۔ ایک رات مجھے کالج سے آتے ہوئے اس نے روک لیا۔ شائستہ، تم نے رشتے سے کیوں انکار کیا؟ اس نے بلا تمہید کہا۔ اس زمانے میں بے حد ڈرپوک سی لڑکی ہوا کرتی تھی، خاص طور سے مردوں کے معاملے میں، لیکن رب نواز کے سوال نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ میں نے تڑک کر کہا، کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا اور مسکرایا تھا۔ بڑی تیکھی ہو رہی ہو، مجھے ایسی لڑکیاں ہی پسند ہیں، لیکن مجھے تم جیسے مرد بالکل پسند نہیں ہیں، تم بہت جلد مجھے پسند کرنے لگو گے، اس نے میں نے خیز انداز میں کہا اور اپنی بڑی سی کار آگے بڑھا دی تھی۔ اس کی بات کا مفہوم میں اس وقت سمجھی جب ایک روز صبح کالج کے لیے میں گھر سے نکلی اور مجھے اغوا کر لیا گیا۔ ایک کار آ کر میرے پاس رکی، اس میں سے 2 ہٹے کٹے افراد نکلے۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر کار میں پھینکا اور اس سے پہلے میں چلاتی کسی نے نم رومال میری ناک سے لگایا اور مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں یہ دیکھ کر شرم سے کٹ کر رہ گئی کہ میرے بدن پر ایک دھجی نہیں تھی اور میں کسی اجنبی کمرے میں تھی۔ کمرہ شاہانہ انداز میں سجا ہوا تھا۔ میرے جسم کے نازک حصوں پر ایسے نشان تھے جیسے کسی درندے نے مجھے جھنجھوڑا ہو۔ اپنی قسمت پر آنسو بہاتے میں کھڑکی پر لگے پردے کو کھینچ کر اپنا جسم ڈھانپا۔ میرا مر جانے کو دل کر رہا تھا۔ اب میں رو رہی تھی کہ رب نواز اندر آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ دیکھ کر میں پھٹ پڑی تھی۔ میں نے اسے بے شمار گالیوں سے نواز دیا، مگر وہ بے غیرتی سے مسکراتا رہا۔ پھر بولا، شکر کر، میرا تجھ پر دل آ گیا ہے، اس لیے صرف کپڑے اتارے ہیں، عزت نہیں اتاری۔ بے غیرت میرے ساتھ جو ہو چکا ہے، اس کے بعد میرے پاس کون سی عزت باقی رہ گئی ہے؟ یہ صرف مجبوری کی وجہ سے کیا۔ اس نے کچھ تصویریں میرے سامنے پھینک دی۔ ان کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں زمین میں دفن ہو جاؤں۔ یہ فحاشی اور بے حیائی کی ایسی تصاویر تھی کہ ایک شریف لڑکی ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور یہ سب میری تصویریں تھیں۔ رب نواز کہہ رہا تھا، صرف ان تصاویر کے لیے تمہارے جسم پر نشان ڈالے گئے ہیں، حقیقت میں تمہاری عزت محفوظ ہے۔ میں نے ایک بار پھر چیخ چلا کر اسے خوب گالیاں دی۔ اسے کہا کہ کیا وہ اپنی ماں بہن کی بھی ایسی عزت کرتا ہے؟ اس نے مجھے تماچا مارا، بھونک مت کتیا ورنہ زبان کاٹ دوں گا۔ اب تیری عافیت اسی میں ہے کہ جب میرا رشتہ آئے تو سر جھکا کر ہاں کر دینا، ورنہ آگے سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میری تصویر اس کے پاس تھی، ان کی مدد سے وہ میرے سارے گھر کو جہنم کی ایسی آگ میں جھونک سکتا تھا جس میں نہ ہم مر سکتے تھے اور نہ ہی ہمیں اذیت سے نجات ملتی۔ رب نواز مجھے کالج ٹائم ختم ہونے سے پہلے گھر تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا اور کئی دن تک امی سے اپنا جسم چھپاتی رہی۔ ایک ہفتے بعد رب نواز کی طرف سے دوبارہ رشتے کا پیغام آیا۔ اس نے پہلے میرے خوب غور کر کے فیصلہ کر چکی تھی کہ رب نواز کی حوث نفسانی کے آگے سر جھکا دینے میں ہی میری عافیت ہے۔ میں نے ڈھکے چھپے انداز میں ہی اسی پر واضح کر دیا کہ رب نواز کے رشتے سے انکار کرنا میری حماقت تھی، اور یوں امی ابو نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ میں رب نواز کی دوسری بیوی بن کر اس کی لاہور والی کوٹھی میں آ گئی اور اس نے سہاگ رات کو ان تصویروں کا تحفہ مجھے پیش کیا جن کے بل پر اس نے مجھے شادی پر مجبور کیا تھا۔ میں نے وہ تصویریں اس کے منہ پر دے ماری کہ اب بے شک ان کے پوسٹر بنوا کر شہر کی دیواروں پر لگوا دے۔ اس نے اس بے عزتی پر مجھے کچھ نہیں کہا اور میرے سامنے تصویریں ماں نیگیٹو کے جلا ڈالی۔ مجھے معلوم تھا کہ رب نواز نے خاندان والوں کی اجازت کے بغیر مجھ سے شادی کی تھی اور کئی برس تک اس کے خاندان کو کوئی فرد رب نواز کی اس کوٹھی میں نہیں آیا تھا، البتہ وہ خود گاؤں جاتا رہا تھا۔ اس کا بڑا بھائی لاہور میں ہی ایک دوسری کوٹھی میں رہتا تھا اور اس نے ایک فلمی اداکارہ سے تعلقات بڑھا رکھے تھے۔ ان دنوں نیلم پر ملک خاندان کی نظر کرم تھی۔ رب نواز بھی اس میں دلچسپی لیتا تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ رب نواز دوسری عورتوں سے تعلقات رکھتا ہے یا 2 شادیاں اور کرتا ہے۔ اس نے مجھے بتائے بغیر 2 شادیاں اور کیں اور میری خاموشی دیکھ کر اس کا حوصلہ اتنا بڑا کہ وہ کوٹھی میں کوٹھے والیوں کو لانے لگا تھا۔ 10 سال کے عرصے میں میرے 2 بچے ہو گئے تھے۔ بڑا نعمان جو ان دنوں کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، اس سے چھوٹا عدنان ایک دوسرے اسکول میں ہے۔ اس کے بعد مجھ پر اس خاندان کی ایک اور بے غیرتی کا انکشاف ہوا۔ ایک دن اچانک رب نواز کے 2 بھائی کوٹھی پر چلے آئے۔ ملک رب نواز گاؤں گیا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے ملے تو ان کی آنکھوں میں بھابھی کا ذرا سا بھی تقدس نہیں تھا، بلکہ ایسی غلاظت تھی کہ وہ پہلی بار نہ آئے ہوتے تو میں دھکے دے کر انہیں کوٹھی سے نکلوا دیتی۔ کاش کہ میں ایسا ہی کرتی۔ میں نے ایک سرد آہ بھری۔ رب نواز کے خاندان کی اخلاقی حالت کے بارے میں نے تھوڑا بہت سنا تھا، لیکن شائستہ کا انکشاف دنگ کر دینے والا تھا۔
اس نے بتایا ان حرام زادوں نے دھوکے سے مجھے کچھ کھلا دیا، اس کے اثر سے میرا پورا جسم سن ہو گیا، لیکن میں ہوش میں رہی اور بے بسی سے اپنے بے آبروئی کا تماشا دیکھتی رہی۔ دونوں شیطان باری باری میرے کمرے میں آ کر منہ کالا کرتے رہے۔ انہوں نے پورے بے غیرتی سے انکشاف کیا کہ ان کے خاندان میں پہلی بیوی کو چھوڑ کر باقی بیویاں بھائیوں کی مشترکہ سمجھی جاتی ہیں۔ یہ گھنونا انکشاف سن کر میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ہوش میں آئی تو وہ جا چکے تھے۔ رب نواز سے اس کے پورے 1 مہینے بعد کوٹھی واپس آیا تھا، اور اس روز مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں پھر ماں بننے والی تھی۔ ظاہر ہے یہ بچہ رب نواز کے بھائیوں میں سے کسی ایک کا تھا۔ اگر 2 بچے میرے پیر کے زنجیر نہ بن گئے ہوتے تو میں خودکشی کر چکی ہوتی۔ رب نواز نے واپس آ کر یہ خبر سنی تو کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، یعنی اسے معلوم تھا کہ میری کوکھ میں پلنے والا بچہ کس کا تھا۔ اس کے بعد یہ تماشا پوری بے حیائی سے ہونے لگا۔ رب نواز کے بھائی مہینے یا 2 مہینے میں آتے تھے، اور سارے بھائی مجھ سے اس طرح استعمال کرتے تھے جیسے سب لوگ ایک ہی تولیہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک بار میں نے احتجاج لیا تو رب نواز نے ہنٹوں سے مجھے اتنا مارا تھا کہ اس کے نشان آج تک میری کمر پر ہیں۔ یہ دیکھو، اٹھ کر پشت سے اپنی قمیض اوپر کرنے لگی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، یک لخت ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات کا یقین ہے۔ وہ مسکرائی، اس نے دامن نیچے کیا اور بیٹھ گئی۔ مجھے ان لوگوں کی ذہنیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹی، یہ بتاؤ کہ اب تم اس زندگی کو برداشت کرتی آئی تھی، اس مشترک ملکیت رکھنے والے خاندان میں مشترک ملکیتی بچوں کی ماں بھی بن گئی تھی، تو اب ایسا کیا ہوا کہ تمہیں اس طرح تن کے کپڑوں میں وہاں سے فرار ہونا پڑا؟ میں یہی بتانے جا رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ میرے پیروں کی زنجیر میرے خون کے رشتے بھی تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں فرار ہوئی تو رب نواز کا عتاب ان لوگوں پر ٹوٹے گا، لہذا میں صبر سے اس وقت کا انتظار کرتی رہی جب میرے بہن بھائی کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں۔ بہن بھائی شادی کر کے سعودی عرب چلے گئی تھی۔ ایک بھائی تعلیم حاصل کرنے جرمنی گیا تھا، وہ وہیں کا ہوگا، اسے جرمن یونیورسٹی میں پروفیسر ہے۔ اس سے چھوٹے کو پڑھنے لکھنے سے دلچسپی نہیں تھی، وہ پہلے کوریا پھر جاپان چلا گیا۔ جاپانی لڑکی سے شادی کی وجہ سے اسے جاپان کی شہرت مل گئی۔ امی ابو انتقال کر گئے، گویا میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جسے رب نواز اذیت دے سکے۔ بچے ہیں، وہ اس کی اپنی اولاد ہیں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، لہذا تم منہ اٹھا کر گھر سے نکل آئی۔ میں نے کہا، میں نہیں مان سکتا کہ تمہاری جیسی عقل مند اور ذہین عورت اس طرح خالی ہاتھ بے سہارا اور اس دنیا میں نکل آئے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اکیلی عورت اس معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اگر وہ حسین بھی ہو تو اس کے گرد منڈلانے والے بھیڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تعریف کا شکریہ۔ تو وہ مسکرائی، تم نے درست کہا، میں آنکھ بند کر کے نہیں نکلی بلکہ مکمل بندوبست کر کے آئی ہوں۔ میں نے رب نواز سے چھپ کر بہت کچھ بنایا ہے، بینک بیلنس بھی، اور رب نواز کے وفاداروں میں اپنے وفادار بھی۔ اس کے لیے میں نے دولت بھی استعمال کی اور اپنا حسن بھی۔ آبر میرے لیے بھی بے ایمانی ہو چکی تھی، لیکن مجھے ملک رب نواز کے گھر سے نکلنے کے بعد ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو رب نواز سے دشمنی کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ میرے پاس رب نواز کے خلاف جو معلومات ہیں، انہیں عقل مندی سے استعمال کر کے اس شیطان خاندان کو تباہ کر سکے۔ مجھے اعتراف ہے کہ یہ صلاحیت مجھے تم میں نظر آئی، لیکن تمہارے پاس آنے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ شرارت سے مسکرائی، تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ بے شک عمر میں تم سے بڑی ہوں، تم شاید 30 کے آس پاس ہو اور میں 40 کی ہونے والی ہوں، لیکن اپنے ایمان سے کہو کہ کیا میں اتنی عمر کی لگتی ہوں؟ نہیں۔ میں نے بادل ناخواستہ اعتراف کیا۔ وہ بات کو پھر غلط رخ پر لے جا رہی تھی، لیکن میں خوبصورت ہوں، دولت بھی ہے میرے پاس، سب سے بڑھ کر زندگی اور حالات سے لڑنے کا حوصلہ ہے میرے پاس، ورنہ جس صورتحال سے میں گزری ہوں، کوئی اور ہوتی تو خودکشی کر چکی ہوتی، یا رب نواز کے کتے اس کی ہڈیاں چبا چکے ہوتے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے آبرومندانہ زندگی نہیں گزاری، لیکن کوئی سہارا دینے والا ہو تو میں شریفانہ زندگی بھی گزار سکتی ہوں۔ میں اپنا تن من دھن سب اس کے حوالے کر دوں گی۔ اگر تم مجھے لالچ دے رہی ہو تو یہ سب بیکار ہے۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، دولت کی میرے پاس بھی کمی نہیں، اور جس کے پاس دولت ہو اسے خوبصورت جسموں کی کمی بھی نہیں ہوتی۔ تم کام کی بات کرو۔ میری بات سن کر اس کے حسین چہرے کا رنگ ایک لمحے کو پھیکا ہوا تھا، مگر وہ مضبوط اعصاب کی عورت تھی۔ اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے میری بات اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو۔ اس نے کہا، کیا یہاں چائے یا کافی بنانے کا کوئی انتظام ہے؟ کچن میں ہوگا۔ میں نے اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر کچن میں گئی۔ کافی کے ڈبے، شکر اور پاؤڈر کریم کا ڈبہ اسے اوپر والے شیلف میں مل گئے تھے۔ اس نے فریج میں منرل واٹر کی بوتل نکالی اور کافی بنانے لگی۔ موقع پا کر میں باہر آیا۔ رئیس ابھی تک نہیں آیا تھا۔ 12 بج رہے تھے۔ میں نے رب نواز کا نمبر ملایا۔ وہ بلا تمہید بولا، رب نواز کو بلاؤ، اس کی بیوی کا معاملہ ہے۔ کچھ دیر بعد رب نواز لائن پر تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، تم عظیم کذاب ہو۔ تم رب نواز اتنی جلدی ہاسپٹلز بھی آ گئے؟ شاہ عالم، وہ دھاڑا، شائستہ کہاں ہے؟ آہستہ میری جان، آہستہ۔ میں فون پر تمہاری کوئل کی طرح کوکتی آواز سن سکتا ہوں، تو کتے کی طرح بھونکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور شاید تم اپنی بیوی کی بات کر رہے ہو، تو تمہاری بیوی کے بارے میں کیا جانوں یا جانتا ہوں؟ اس نے بے تحاشا گالیاں دینا شروع کر دیں۔ شاہ عالم، تیری ماں کی اب حد ہو گئی، تو میرے ہاتھ آ گیا، تجھے کتوں سے نچوا دوں گا میں۔ اب تمہیں دل کا دورہ ضرور پڑے گا۔ ہائے، تمہاری بیوی کہاں گئی؟ میں نے اسے دیکھا ہے، اس عمر میں بھی زبردست عورت ہے۔ ہو سکتا ہے اسے سچ مچ کا مرد مل گیا ہو۔ بیچاری کب تک تمہارے بھائیوں کے حرامی بچے پیدا کرتی؟ یہ جیسے سانپ سونگ گیا۔ شاہ عالم، وہ کتیا تیرے پاس ہی ہے، اور وہ حرام زادی۔ اس نے پھر گالیاں شروع کر دیں۔ پھر میرے اور اپنی بیوی کے مراسم کے حوالے سے ناقابل بیان قسم کی باتیں کرنے لگا۔
رب نواز تم جیسے بے غیرت شخص کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتیں۔ بہرحال میں نے ایک اور مقصد کے لیے فون کیا تھا۔ ہم نے تصویروں اور دستاویز ثبوت کی کاپیاں دیکھ لی ہیں۔ رب نواز نے تصویروں اور دستاویزات کے بارے میں بھی ایک ناقابل ذکر قسم کا مشورہ دیا۔ وہ زہریلے لہجے میں بولا، تم بے شک یہ ثبوت پولیس کے حوالے کر دو، مگر تم رب نواز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں یہ ثبوت پولیس کے لیے نہیں بلکہ میڈیا کے لیے اور ہائی کورٹ کے ججوں کے حوالے کروں گا، پھر تم کس طرح بچتے ہو یہ میں دیکھوں گا۔ رب نواز کو ایک بار پھر سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس بار وہ بولا تو انسانی جون میں تھا، کیا چاہتے ہو تم؟ یہ کی نا تم نے کام کی بات؟ میں ہنس کر بولا، رب نواز میں تمہیں ایک پتہ بتا رہا ہوں، یہ معین الدین المعروف استاد معین الدین کا ایک گودام ہے جہاں وہ اسمگل کی ہوئی اعلیٰ درجے کی غیر ملکی شراب رکھتا ہے۔ اس گودام کو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اس طرح تباہ ہو جانا چاہیے کہ اس میں رکھی ایک چیز بھی سلامت نہ ہے۔ رب نواز حیران ہوا تھا، تمہیں معین الدین سے کیا دشمنی ہے؟ وہی جو تمہیں مجھ سے ہے۔ تم مجھے تباہ کر دینا چاہتے ہو اور میں اسے تباہ کرنا چاہتا ہوں، اور تم سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ صبح تک یہ کام نہیں ہوا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ میں کیا کروں گا۔ شاہ عالم تم بچوں کی سی حرکت کر رہے ہو۔ بچوں کی سی؟ میں نے حیرت سے کہا، رب نواز تم تو سستے چھوٹ رہے ہو۔ شکر کرو میں نے تم سے ان چیزوں کے بدلے رقم نہیں مانگی، تم اپنی آزادی اور جان کی قیمت لگا سکتے ہو۔ میں نے جو کہا ہے وہ تمہارے چند کتے بآسانی کر سکتے ہیں۔ چند گیلن پیٹرول پر زیادہ خرچہ نہیں آئے گا، اور راہ میں کوئی مزاحم ہوا تو صرف ایک گولی خرچ کرنا پڑے گی۔ اب بتاؤ کہ تم سستے میں چھوٹ رہے ہو کہ نہیں؟ رب نواز جھنجھلایا، میں بیوقوف مت بناؤ، تم مجھے معین الدین سے دشمنی کے چکر میں الجھا کر اپنا الو سیدھا کر رہے ہو۔ تم یہ کام خود کیوں نہیں کر لیتے؟ اول تو جب تم جیسا خادم موجود ہے تو مجھے خود زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے میں تمہیں معین الدین سے دشمنی کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، تم دونوں کی دشمنی تو پہلے ہی موجود ہوگی کیونکہ تم دونوں کا بزنس ایک ہی ہے، اور پھر استاد معین الدین نوادرات کے بزنس میں بھی قدم رکھ رہا ہے، وہ تمہارا طاقت در حریف ثابت ہوگا۔ اسے صوبائی حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ رب نواز بھی کوئی چوزا نہیں ہے، اس نے غرور سے کہا۔ بس تو پھر صبح سے پہلے معین الدین کے ہوش و حواس رخصت نہ ہوئے تو تمہارے ضرور ہو جائیں گے، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس لمحے رئیس گیٹ کے بغلی دروازے سے اندر آیا۔ اس نے شاپرس اٹھا رکھے تھے تو باہر کیا کر رہا ہے؟ وہ بولا، اسے اندر اکیلا چھوڑا ہوا ہے، رب نواز سے بات کر رہا تھا تو اس کی فکر نہ کر۔ ابے یار وہ ایک نمبر کی حرافہ عورت ہے، ملک رب نواز کی بیوی، میں تو ڈر رہا تھا کہ واپس آ کر مجھے غائب نہ پاؤں۔ رئیس نے شاپرس مجھے پکڑاتے ہوئے برہمی سے کہا، ناصر تو اس ناکن پر ضرورت سے زیادہ اعتبار کر رہا ہے، اس سے کام کی بات معلوم کر اور اسے چلتا کر، تو باہر ہی ٹھہر۔ میں نے کہا، بلکہ ایسا کر حال میں آ جا وہاں اس سے بہتر طور پر نگرانی کر سکے گا۔ رئیس نے سر ہلایا، میں نے کھانا کھا لیا تو کھا لے اور اسے بھی کچھ کھلا دے، اور دیکھ یار اگر اس نے سیدھے راہ زبان نہ کھولی تو ہمیں انگلیاں ٹیڑھی کرنا پڑیں گی۔ یہ بھی کر لیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اندر آیا، وہ بستر پر بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ بھوک لگی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نفی میں سر ہلایا، چہرے سے وہ اداس نظر آ رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ان حالات میں مجھے کچھ نہیں کھایا جائے گا، مجھے اپنے بچے یاد آ رہے ہیں۔ اس کی آواز بھر گئی تھی۔ میں نے زور سے نہیں دیا، مجھے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے کھانا نکال لیا۔ کھانا کھا کر میں نے برتن سمیٹے اور نیم گرم کافی کا مگ لے کر اس کے پاس آیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ رب نواز کے بارے میں، کاش وہ ایک مچھر ہوتا تو میں اسے ہاتھوں سے مسل دیتی۔ رب نواز لوہے کا چنا ہے جسے چبائے بغیر حلق سے اتار لینا مناسب ہوگا۔ رب نواز زہریلا سانپ ہے، اسے پھن مارنے کا موقع دیے بغیر ختم کرنا ہوگا۔ وہ معاشرے اور قانون کا مجرم ہے، اس نے ہزاروں لوگوں پر ظلم ڈھائے جن میں تم بھی شامل ہو اور میں بھی۔ ہاں ہم دونوں ہی مظلوم ہیں اور ہم اسی کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ تمہارے پاس طاقت ہے، ذہانت ہے، اور میرے پاس رب نواز کے راز ہے۔ تم نے اس کے غدار وطن ہونے کا ذکر کیا تھا، یہ سچ ہے۔ اس نے بلا تعامل کہا، وہ جس زمین پر رہتا ہے اس کا سودا کر رہا ہے۔ اب میں ان سے تمہیں برسوں سے اس کے بھارتی جاسوسوں سے تعلقات ہیں، اور اس کی سرزمین انہیں پناہ اور وسائل فراہم کرتا ہے۔ حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ان سے تخریب کاری کراتا ہے۔ معاشرے کے باقی بے روزگار نوجوان کو بھارتی ایجنٹ بننے کے لیے انڈیا بھیجتا ہے۔ اس کے جرائم کی فہرست خاصی طویل ہے۔ شائستہ سے منہ سے ایک انتشاب حیرت انگیز تھا، مگر اس میں ہاشم رضا کی پروجیکٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا جس میں بھارتی دلچسپی لے رہے تھے۔ میں نے کہا، کیا تم ہاشم رضا کے بارے میں جانتی ہو؟ ہاں، وہ رب نواز کے لیے لالی اور جمبو جیسے حیوانات تیار کرتا ہے، اس کے پاس ایسے کئی اور جانور بھی ہیں۔ کیا تم کسی شرما جی کو جانتی ہو؟ نہیں۔ اس نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے گہری سانس لی۔ شائستہ، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رب نواز ان حیوانوں اور ان کے تیار کرنے والے فارمولوں کا انڈین حکومت سے سودا کر رہا ہے۔ شرما جی ایک انڈین سائنسداں ہیں جو اس سلسلے میں رب نواز کے پاس ٹھہرا ہے۔ انڈین حکومت کو اس میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس نے الجھن سے کہا۔ شائستہ کیوں؟ ایک پڑھی لکھی اور ذہین عورت تھی جس کی عالمی سیاست پر بھی نظر تھی، اس لیے جب میں نے اسے تفصیل سے لالی اور جمبو جیسے نیم انسان نیم حیوان مخلوق کے مقاصد عالمی فوج قوتوں ان میں دلچسپی کے اسباب بیان کیے تو وہ حیران رہ گئی۔ غالباً اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہاشم رضا کی تحقیقات اتنی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا، میں تو اس رب نواز کا شوق سمجھتی ہوں، یہ جیسے لوگوں کو سستے داموں بے شمار غلام مل جاتے ہیں تو انہیں خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں رب نواز کے ذہن میں شروع سے یہ خیال تھا کہ وہ اس چیز کو کیش کرائے گا۔ کوئی بھی حکومت ہاشم رضا کی تحقیق کے عوض منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہو جائے گی۔ شائستہ سچ مچ ذہین تھی، اس نے بھی وہی سوال کیا تھا جو میرے ذہن میں تھا۔
رب نواز نے آخر انڈین حکومت سے کیوں رابطہ کیا؟ اس سے زیادہ قیمت تو کوئی مغربی ملک بھی دے سکتا تھا جیسے امریکہ۔ میں نے اس پر غور کیا اور اس کی ایک اور وجہ ذہن میں آتی ہے۔ میں نے جواب دیا وہ یہ کہ اس پروجیکٹ میں امریکی حکومت بھی دلچسپی لے رہی ہے، لیکن اس کام کے لیے وہ بھارتیوں کو استعمال کر رہی ہے۔ امریکہ یا کسی اور مغربی ملک میں بڑے پیمانے پر اس قسم کے تجربات ممکن نہیں۔ وہاں پر انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے اور انسانوں پر خصوصاً عورتوں پر اس قسم کے تجربات کی اجازت مشکل سے ہی ملے گی۔ انڈیا میں آبادی بہت زیادہ ہے، غربت بے پناہ ہے اور انسانی حقوق کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا۔ وہاں پر حکومتی سرپرستی میں اس قسم کے تجربات عین ممکن ہے۔ لالچ دے کر 1000-2000 عورتوں کو اس کام کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے اور ان کے مرنے کی صورت میں چند ہزار دے کر ان کے گھر والوں کا منہ بھی بند کیا جاتا ہے۔ رب نواز احمق نہیں ہے، وہ پوری قیمت وصول کرنے والوں میں سے ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ رقم امریکہ یا کوئی اور مغربی ملک لگا رہا ہو اور سہولیات خاص طور پر عورتیں بھارتی حکومت سے کام کرے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ پچھلے ایک مہینے میں دوران میں کم سے کم 3 بار امریکی لوگ ہمارے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان کے انگریزی بولنے کے انداز سے جانا تھا کہ وہ امریکی ہیں۔ رب نواز ان کی خاطر مدارت کرتا تھا اور جب وہ میٹنگ کر رہے ہوتے تھے تو کسی کو بھی اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں۔ ایک بار میں اس طرف گئی تو مجھے لالی نے آگے جانے سے روک دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ رب نواز اب تک رکا ہوا کیوں ہے؟ اس نے سودا مکمل کیوں نہیں کیا؟ ہاشم رضا کی وجہ سے۔ اس تجربے کی خاص باتوں کا علم صرف ہاشم رضا کو ہے، اس کے بغیر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، وہ کتنا ہی بڑا سائنسداں کیوں نہ ہو۔ میرا خیال ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ نہیں، یہ نہیں ٹھیک۔ ہاشم رضا مزید 3 عورتوں پر تجربات کر رہا ہے، وہ ولادت کے قریب تھیں اور میرے خیال میں اب تک ان بچوں کو جنم دے چکی ہوں گی۔ تمہارے خیال میں یہ بچے کہاں ہو سکتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ رب نواز نے مجھے کبھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن میرے خیال میں ایک شخص ہے جو بتا سکتا ہے۔ یہ عمر صدیقی نام ایک نوجوان ہے تو تجربات میں ہاشم رضا کی مدد کیا کرتا تھا۔ وہ جینیٹک سائنس میں MSc کر کے بے روزگار پھر رہا تھا۔ رب نواز نے اسے ملازم رکھ لیا تھا اور ہاشم رضا کے ساتھ لگا دیا تھا۔ وہ ایک طرح سے رب نواز کا جاسوس بھی تھا جو ہاشم رضا پر نظر رکھتا تھا۔ وہ لیب میں مدد دینے کے علاوہ باہر کے سارے کام کرتا تھا کیونکہ ہاشم رضا کے باہر جانے پر پابندی تھی۔ یہ نوجوان گلبرگ میں کہیں رہتا ہے، اس کا فون نمبر میرے پاس ہے۔ تمہارے پاس ہے؟ میں چوکا کیوں؟ وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لائی تھی؟ وہ مسکرائی۔ فی الوقت نہیں ہے، لیکن میں حاصل کر لوں گی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی تھی یا اس نے مجھے مکمل معلومات نہیں دی تھی، لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ رات خاصی ہو چکی تھی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا رات بہت ہو گئی ہے، اب تم آرام کرو، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں اکیلی نہیں رہوں گی، تم بھی یہاں سو جاؤ۔ اس نے فوراً کہا یہاں ایک ہی بستر میں؟ میں نے جواب دیا تو کیا ہوا؟ وہ ہنسی۔ اگر تمہیں ایک بستر پر سونے پر اعتراض ہے تو تم صوفے پر بھی سو سکتے ہو۔ اس کی پیشکش کے پیچھے چھپی غرض سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سونا ایسا تھا جیسے کسی آدم خور شیرنی کے ساتھ پنجرے میں رہا جائے۔ وہ ان عورتوں میں سے بھی کسی مرد کو تسخیر کے ٹھان لے تو اس کے چہرے ہر حربہ استعمال کر گزرتی ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک قاتلانہ انگڑائی لی۔ مجھے اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور یہ تو ہے بھی اجنبی جگہ۔ میں نے گھبرا کر اس پر نظریں ہٹا لیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم آرام کرو، میں ذرا کام کر کے آتا ہوں۔ عملاً میں بیڈ روم سے نکل بھاگا۔ میں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ رئیس ہال کے ایک صوفے پر محو استراحت تھا اور میں الو کی طرح جاگ رہا تھا۔ میں نے دوسرا صوفہ سنبھالا، دروازے سارے اندر سے بند تھے اور رئیس نے باہر کے گیٹ پر تالے ڈال دیے تھے۔ بنگلے کی 4 دیواری 8 فٹ اونچی تھی اور اگر شائستہ کسی طرح باہر نکل بھی جاتی تو تب بھی اس کے لیے 4 دیواری سے باہر جانا بے حد مشکل تھا، مگر مجھے اطمینان تھا وہ فرار ہونے کی کوشش نہیں کرے گی تھی۔ تھکن کے باوجود مجھے خاصی دیر سے نیند نہ آئی تھی، سو میری آنکھ کھلی تو رئیس جا چکا تھا، شاید ناشتہ لینے۔ میں نے اٹھ کر ہال کے ساتھ موجود واش روم میں منہ ہاتھ دھویا، وہاں غسل کی گنجائش نہیں تھی۔ 15 منٹ بعد رئیس آ گیا۔ وہ ناشتہ کر کے آیا تھا اور ہمارے لیے لے آیا تھا۔ یار میں جا رہا ہوں، ذرا وہاں کے حالات کا جائزہ لوں، اس نے کہا۔ میں ہنسا۔ ابے بیوقوف، کس اور کو بتانا تو نیلم کو دیکھنے جا رہا ہے۔ سن، ٹکٹوں کا معلوم کر لینا اور یہ بھی کہ ہمارے پاسپورٹ پر ویزے لگ گئے ہیں۔ اگر ویزا لگ گیا ہو تو کسی بہانے میرا پاسپورٹ نیلم سے لے آنا۔ ایک کام اور کرنا، نیلم کے پاس میری چیک بک ہے، اس سے چیک نکال لینا، میرے سائن ہیں، 1,00,000 1,50,000 روپے نکلوا لانا، اور ہاں واپسی پر وہی لانسر کار لیتے آنا جو تم نے اوپن لیٹر پر خریدی تھی۔ سب ہو جائے گا تو فکر نہ کر، اور ہاں وہ رائفل بھی لیتے آنا۔ رئیس چلا گیا۔ میں نے ناشتے کا تھیلا اٹھایا اور دروازہ کھول کر بیڈ روم میں آیا۔ شائستہ باتھ روم میں نہا رہی تھی، پانی گرنے اور اس کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ناشتہ کچن میں رکھا اور چائے کا پانی چڑھا دیا۔ جتنی دیر میں نے چائے بنائی وہ نہا کر باہر نکل آئی تھی۔ گڈ مارننگ، اس نے کہا۔ میں کیتلی چولہے سے اتار رہا تھا، اسے دیکھ کر کیتلی ہاتھ سے گرتے گرتے بچی، وہ صرف تولیے باندھے ہوئے تھی۔ میں نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا حرکت ہے، تم کپڑے پہن کر باہر نہیں آ سکتی تھی؟ وہ ہنسی۔ مجھے غسل کے بعد باسی کپڑے پہننے سے وحشت ہوتی ہے، میرے پاس یہی ایک جوڑا ہے، تم اس طرح تولیہ باندھ کر گھومو گی؟ میں نے گھبرا کر کہا، ہاں کیا حرج ہے، صرف تم ہی تو دیکھنے والے، تم مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ ہی چکے ہو، پلیز شائستہ۔ میں نے اس بار لہجہ سخت کیا، میرے ساتھ یہ کھیل مت کھیلو۔ کون سا کھیل؟ وہ کچن کے دروازے پر ٹک گئی، اس کے انداز میں معصومیت تھی۔ میں نے ایک خاصی کوشش کر کے خود پر قابو پایا
وہ بیحد ڈھیٹ عورت تھی، مجھ سے مار بھی کھا لیتی مگر اپنی روش نہیں پلٹتی۔ میں نے کہا الماری میں میرے کپڑے ہیں، ان میں سے کوئی مناسب سوٹ پہن لو۔ تولیہ بھی نامناسب نہیں ہے، اس نے معنی خیز انداز میں بھی کہا۔ خیر تم کہتے ہو تو ایسے ہی صحیح۔ اس نے جا کر الماری کھولی، اس کی طرف نہ دیکھنے کی سخت کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ وہ حسن و شباب اور مقناطیسی کشش کی حامل بدن رکھنے والی ایسی عورت تھی جو اپنے حربوں سے کسی زاہد صد سولہ کے خشک جسم میں آگ لگا سکتی تھی۔ اس نے اندر سے ہاف آستین کی سیاہ چست بنیان نکالی۔ یہ کیسی رہے گی؟ اس نے جسم سے لگا کر دکھایا۔ ٹھیک رہے گی بابا، تم پہنو تو، میں نے جھلا کر کہا۔ اس نے بے تکلفی سے وہیں کھڑے کھڑے کپڑے بدلنے شروع کر دیے۔ سیاہ شرٹ کے ساتھ اس نے میرا رات کو پہننے والا دھاری دار پاجامہ منتخب کیا تھا۔ یہ سائز میں سے خاصا بڑا تھا، لیکن اس نے پانچے موڑ کر کام چلا لیا تھا، مگر چست بنیان اس کے جسم پر پھنسی تھی۔ میں نے کہا وہ اوپر سے میری کوئی شرٹ پہن لے، لیکن اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے یہ مشورہ اڑا دیا۔ ناشتے کے دوران وہ مسلسل بولتی رہی، اپنے بارے میں اور اپنے ماضی کے بارے میں بتاتی رہی۔ میں نے محسوس کیا وہ بری عورت نہیں ہے، لیکن اس نے جس گندے ماحول میں اتنے سال گزارے تھے، ایسی جیسی انسانیت سو زندگی بسر کی تھی، اس کا کچھ نہ کچھ اثر اس کی شخصیت پر پڑتا ہی ہے۔ جیسے ایک پاک باز عورت عرصے تک طوائفوں کے کوٹھوں پر رہے تو اس کے اطوار میں طوائفوں جیسی بات آ ہی جاتی ہے۔ تم خود کو خراب عورت کیوں پوز کرتی ہو؟ میں نے اچانک پوچھا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ تم اندر سے ایسی نہیں ہو۔ میری جگہ اگر کوئی ہوس پرست ہوتا تو اس تمہاری طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھاتا تو مجھے یقین ہے کہ تم جان دینا پسند کرتی بنسبت بے آبرو ہونے کے۔ بکواس مت کرو، اس نے تند لہجے میں کہا۔ میرے پاس آبرو ہے کہاں؟ میں ذہنی کیفیت کی بات کر رہا ہوں۔ ذہنی ہی تو ہمیں اچھا برا بناتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگوں نے تمہارا جسمانی استحصال کیا ہے۔ میں اس کے لیے تمہیں قصوروار نہیں سمجھتا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ جب ایک عورت کسی مرد کے جبر کا شکار ہوتی ہے تو سب اس سے یوں کترانے لگتے ہیں جیسے اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو۔ شالم ہم ایک منافق معاشرے میں جی رہے ہیں۔ جو باتیں تو کتابی کرتا ہے، لیکن اس کا عمل اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ درست ہے، لیکن ان کی تعداد ابھی آٹے کے نمک کے برابر ہوتی ہے۔ تم اچھے آدمی ہو، لیکن کیا تمہیں مجھے قبول کرو گے؟ مجھ سے شادی کرو گے؟ میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمقانہ باتیں مت کرو، میں نے اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ تم رب نواز کی بیوی ہو۔ ابھی میں اسے خود سے الگ نہیں کر پایا تھا کہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور میں نے وہاں چندہ کو دم بخود کھڑے دیکھا۔ اس نے ناقابل یقین نظروں سے شائستہ کو دیکھا، جو نہایت نامناسب لباس میں وہ بھی میرا تھا، مجھ سے بے ہجانہ چمٹی ہوئی تھی۔ چندہ کو دیکھتے میں نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے الگ کر دیا۔ چندہ، میں نے کہنا چاہا۔ میرا نام مت لو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور پلٹ کر چلی گئی۔ مارے گئے۔ میں اس کے پیچھے دوڑا اور جاتے ہوئے بیڈ روم کا دروازہ باہر سے بند کر گیا تھا۔ چندہ حال کے دروازے تک پہنچی تھی کہ میں نے اسے جا لیا۔ چندہ، میں نے اس کا بازو پکڑا۔ اگلے ہی لمحے میں اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ شکر ہے میرا سر دیوار سے نہیں لگا تھا، ورنہ وہیں میرا خاتمہ ہو جاتا۔ میں کراہتے اٹھا، وہ باہر جا چکی تھی۔ لنگڑاتے ہوئے میں نے دوسری بار اسے باہر جانے کی روش پر پکڑا۔ اس بار میں نے اسے عقب سے اس طرح قابو کیا کہ وہ ہاتھ پیر نہ چلا سکے۔ بے شک وہ میری طرح آؤٹ آف پریکٹس تھی، لیکن اس کے خطرناک ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا اور کمینے شخص، اس نے جد و جہد کرتے ہوئے کہا۔ میری بات سنو چندہ، میں نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی اور کہا۔ اس وقت وہ بپھری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بھی بات، وہ مچلتی ہوئی بولی۔ چھوڑو مجھے۔ میں بہت مشکل اسے کھینچ کر ہال تک لے آیا۔ وہ اب ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ میں نے اچانک سے تھپڑ مارا اور گرج کر بولا، میری بات بھی سنو۔ وہ روتی ہوئی صوفے پر گر گئی۔ ذلیل، تم نے مجھے مارا ہے؟ ہاں۔ میں نے دوسرا تھپڑ مارا تو وہ روتے روتے رک کر ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا۔ ڈوز یا زیادہ ہو گئی تھا۔ وہ کچھ عرصے پہلے ہسٹیریا کا شکار رہی تھی۔ میں نے ٹھنڈا پانی لا کر اس کے منہ پر چھڑکا، اس کے گال تھپکے اور پھر بھرپور محبت سے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ چند منٹ میں ہوش میں آ گئی اور مجھے اتنے قریب دیکھ کر اس کے چہرے کی سرخی لوٹ آئی تھی۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تو اس نے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میری بات سنو۔ میں جو کچھ نہیں سننا۔ اس نے اٹھ کر اپنا دوپٹہ درست کیا۔ تمہیں سننا پڑے گا، ورنہ تم مجھے مارو گے۔ ہاں نا، اس نے طنز کیا تو میں نے عاجزی سے کہا، بابا غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو اور ایک بار میری بات سن لو۔ اس کا منہ پھولا ہوا تھا، لیکن اس نے انکار نہیں کیا۔ میں نے اسے تفصیل سے کل سے اب تک کی روادات سنائی تھی۔ آخر میں اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ یہ واقعی رب نواز کی بیوی ہے، 100% ذاتی اور سگی بیوی۔ تو پھر یہ تمہارے گلے لگ کر کیا کر رہی تھی؟ اور اس نے غالباً کپڑے بھی تمہارے پہن رکھے ہیں۔ اس نے طنزیہ لہجے میں رو رہی تھی اور خود ہی میرے گلے پڑ گئی تھی۔ میں اس بلا سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم آ گئی۔ جان چھڑانے کی یا اس سے سینے لگانے کی؟ اس نے اسی انداز میں کہا۔ خاصی خوبصورت عورت ہے اور لباس بھی ہوش روا پہن رکھا ہے، تم سے زیادہ نہیں، لیکن بے حیا ہے۔ اس نے تیش سے کہا۔ اسے بالکل شرم نہیں آتی کسی غیر مرد کے ساتھ اس طرح رہتے ہوئے؟ ناصر، یہ عورت تمہارے چکر میں ہے، اسے فوراً سے چلتا کرو۔ یہ ممکن نہیں، اس کے پاس رب نواز کے خلاف اہم ثبوت ہے۔ میں نے جواب دیا، اس وقت اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ عورت اگر حسین ہو تو اسے برداشت کرنا بھی برا نہیں لگتا۔ اس نے طنز کیا،
بات اس کے حسن کی نہیں ہے، میں نے مدافعت کی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ رب نواز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ تم رب نواز کو کچھ بگاڑ سکو گے۔ ناصر، ہم خاموشی سے اس ملک سے جا سکتے ہیں، آدمی راہ میں آنے والے ہر پاگل کتے سے نہیں الجھ سکتا۔ رب نواز پاگل کتا نہیں، زہریلا سانپ ہے، اور اس کا پھن کچلے بغیر ہم سکون سے نہیں رہ سکتے، لندن میں بھی نہیں، وہ جگہ بھی اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ چندہ، آج اسے چھوڑ دیا تو وہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ ہمیں پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، ملک کی حفاظت کا کام ان لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے افسوس سے اسے دیکھا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں کرنل خان کی پوتی اور ایک شہید فوجی کی بیٹی کے منہ سے یہ بات سن رہا ہوں۔ وہ تھوڑی سی شرمندہ نظر آئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، ہم کسی ایسی ایجنسی سے مدد لے سکتے ہیں جس کا کام یہی ہو، وہ بہتر طور پر ان وطن دشمنوں سے نمٹ سکتے۔ فی الوقت ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ہماری بات پر کوئی ایجنسی رب نواز جیسے بارسوخ شخص کے خلاف حرکت میں نہیں آئے گی۔ جو کرنا ہے ہمیں خود ہی کرنا ہے۔ چندہ نے بے بسی سے مجھے دیکھا۔ ناصر، ہم پہلے بہت مشکل میں ہیں۔ تم نہیں، میں مشکل میں ہوں، میں نے اس بار رکھائی سے کہا۔ میں اور تم کیا الگ ہیں؟ کم سے کم نقطہ نظر سے لحاظ سے الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، اس نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں اس عورت کی ناز برداریاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چندہ، مجھے اس سے معلومات حاصل کرنا ہے، تم اسے میرے سپرد کر دو، میں یہ کام کر کے دکھاتا ہوں۔ اس نے چیلنج کیا۔ جبر کے ذریعے؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے باہر صورت رب نواز کے اندر کے راز درکار ہیں۔ چندہ ایک ہینڈ بیگ میز پر رکھا تھا، اس نے بٹا پتلی کمر کے گرد باندھا اور جارحانہ انداز میں دفتر والے حصے کی طرف بڑھی۔ اس وقت مجھے اس میں پرانی تن مزاج شعلہ شبنم کی چلک نظر آئی تھی۔ مجھے شائستہ کی عافیت خطرے میں لگ رہی تھی، مگر اس کے رویے کے جواب میں اس سختی کا ایک ڈوز دینا ضروری تھا اور میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ چندہ کو اندر گئے ہوئے 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ شائستہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ غالباً چندہ اس سے عملی تعارف کرا رہی تھی۔ ان آوازوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے کوئی 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس کے بعد چندہ مسکراتی ہوئے اندر سے برآمد ہوئی۔ میرا اندازہ درست تھا، وہ اپنے عورت ہونے سے فائدہ اٹھا کر تم سے بہت کچھ چھپا رہی تھی۔ یہ عورت برسوں رب نواز کے خلاف ثبوت جمع کرتی رہی ہے اور یہ تمام ثبوت اس نے گلبرگ کے ایک مکان میں رکھے ہوئے ہیں۔ مکان بھی اس کی ملکیت ہے۔ مکان کا پتہ میں نے پوچھا، اس نے کاغذ پر ایک پتہ لکھ دیا۔ چندہ، میں اس طرف جا رہا ہوں، جب تک تم اس کی نگرانی کرو اور کوشش کرو کہ یہ اور بھی کوئی کام کی بات بتائے۔ رحم کھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں اطمینان سے کہا، میں اس کے ہاتھ پیر توڑ دوں گی۔ میں جانتا تھا چندہ کا تیش سے برا حال تھا، وہ جب سے پلٹ کر آئی تھی میرے معاملے میں بے حد حساس ہو گئی تھی۔ میں نے اسے خبردار کیا، کہیں مار ہی نہ دینا، ابھی یہ بھی رب نواز کے خلاف ہمارے ہاتھ میں تڑپ کا ایک پتا ہے، میں خیال رکھوں گا۔ اس نے وعدہ کیا۔ میں کپڑے بدلنے کے اندر گیا تو مجھے شائستہ کے چہرے پر نیلوں کے نشانات سے اتنا حیران نہیں کیا تھا جتنا اسے اس کے کپڑوں میں دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ چندہ نے اس کے جسم میرے کپڑے اتروا تک دیے تھے، ویسے بھی میری اسکن فٹ جرسی اس لیے کسی طرح مناسب نہیں تھی۔ اس میں اس کے خد و خال کی تفصیلات بے حد نمایاں نظر آتی تھی۔ اس نے مجھے شکوہ نظروں سے دیکھا اور چندہ کو دیکھ کر سہم گئی۔ میں نے اس سے کہا، شائستہ، اگر تمہاری بتائی ہوئی کوئی بات غلط ثابت ہوئی تو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کوئی بات غلط نہیں بتائی۔ وہ بلبلائی، خدا کے لیے اسے مجھ سے دور رکھو، یہ لڑکی نہیں جلات ہے، اسے تو میں خود سے دور نہیں رکھ سکتا، تم سے کیسے دور کروں؟ میں نے سرد آب بھر کر کہا تو چندہ چھینپ گئی تھی۔ میں نے واش روم میں جا کر کپڑے بدلے، رئیس ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں نے چندہ سے کچھ رقم ادھار لی، اس نے اپنے پاس موجود ساری ہی رقم میرے حوالے کر دی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، اس نے آہستہ سے کہا۔ پستول میں نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ ٹیکسی لے کر میں گلبرگ کے اس علاقے میں پہنچا جس کا پتہ میرے پاس تھا۔ یہ خوشحال طبقے کی آبادی تھی جہاں زیادہ تر ایک کنال پر بنگلے بنے تھے۔ پرانی آبادی تھی، اس لیے اس میں 1 لاکھ رکھاؤ نظر آ رہا تھا۔ مجھے مطلوبہ پتہ تلاش کرنے میں دشواری نہیں ہوئی۔ یہ کنال بھر کے پلاٹ پر بنا مختصر سا مکان تھا جس کے چاروں طرف باغ تھے۔ باغ عدم توجہی سے اجڑ رہا تھا۔ مکان کی حالت سے بھی لگتا تھا کہ اس کی ضروری دیکھ بھال نہیں کی جاتی تھی۔ مین گیٹ لوہے کے سلاخوں کا تھا، اس سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، مگر اندر جانے کے لیے سامنے کا رخ موزوں نہیں تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا، لہذا مستقبل کے ممار سڑک کو ہی کرکٹ کا میدان بنا کھیل کر میں مصروف تھے۔ میں گھوم کر اکبی گلی میں آیا، وہاں سناٹا بھی تھا اور دیوار بھی زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر جمپ لگائی، دیوار کے اوپر چڑھا اور اگلے ہی لمحے میں 4 دیواری کے اندر تھا۔ اس طرف کچے صحن میں بڑے درخت لگے ہوئے تھے، ان میں آم اور جامن کے درخت بھی تھے۔ مکان چاروں طرف سے بند تھا، میں کسی طرف سے بھی کوئی راستہ نہ پا سکا۔ دروازے لاک تھے اور کھڑکیوں پر لوہے کے ناقابل شکست جالی تھی۔ میرا دل اپنے سر پیٹنے کو چاہا۔ مجھے شائستہ سے کم یہ معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ اس مکان میں داخلے کا طریقہ کار کیا ہے۔ میں نے فلموں میں ہیرو یا ویلن کی اس قسم کی سچویشن سے منٹیں دیکھا تھا، وہ کسی تار کی مدد سے یوں تالا کھول لیتے تھے جب ہم چابی کی مدد سے کھولتے ہیں، مگر میں نہ تو ہیرو تھا نہ ویلن، اور یہ بھی کوئی فلم نہیں تھی۔ بہرحال میں نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے ایک ادسخت لوہے کا زنگ آلود تار ملا، جس سے میں نے توڑ مڑوڑ کر چابی کی شکل دی اور سامنے والے دروازے پر تباہ آزمائی کرنے لگا، مگر 15 منٹ کی کوشش کے باوجود تالا ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ کاش کہ میرے ساتھ رئیس ہوتا تو وہ سیکنڈ میں کھول لیتا۔ اس کے ہاتھ کی صفائی میں کئی بار دیکھ چکا تھا،
تھک ہار کر میں نے تار واپس نکالنا چاہا تو تالے میں ہی پھنس گیا۔ میں نے اسے نکالنے کی کوشش کی، تار ایک جھٹکے سے نکلا تو ساتھ ایک کلک کی آواز آئی۔ مجھے شادی مرگ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ تالا کھل گیا تھا۔ میں نے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر تاریکی اور ایسی بو تھی جو کئی مہینوں سے بند گھروں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ میں مختلف کمروں سے گزرتا بیڈ روم تک آیا اور اس کا دروازہ نیلے رنگ کا تھا۔ شائستہ نے اس کمرے میں ہی رب نواز کے خلاف جمع کیے جانے والے ثبوت چھپا رکھے تھے۔ میں احتیاط سے اندر داخل ہوا۔ اگرچہ شائستہ نے یقین دلایا تھا کہ اس کمرے میں کوئی ٹیپ نہیں ہے، مگر میں اس بات پر اعتبار کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ کمرے کا دروازہ بھی غیر مقفل تھا۔ میں نے وہ الماری کھولی جس کے نچلے خانے میں ایک تختے کے عقب میں ثبوت پوشیدہ تھے۔ چور خانہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اندر سے ایک چھوٹا سا چرمی بیگ نکلا جو 3 طرف زپ سے بند تھا۔ میں نے بستر پر رکھ کر اس کی زپ کھولی۔ اندر سے ایک موٹا سا لفافہ نکلا جس میں بے شمار تصویریں تھیں۔ میں نے انہیں الٹ پلٹ کر دیکھا۔ تصویروں میں رب نواز اور دوسرے لوگ نظر آ رہے تھے۔ ہر تصویر کی پشت پر نظر آنے والوں کے نام لکھے تھے۔ یہ زیادہ تر ہندوانہ نام تھے۔ ایک چونکا دینے والے شے نمبر تھے۔ ہر تصویر کی پشت پر نمبر لکھا تھا۔ بعض اوقات ایک ہی نمبر کئی تصویروں کی پشت پر نظر آیا تھا۔ دوسری شے ربر بینڈ سے بندھی ہوئی کئی عدد آڈیو کیسٹس تھی۔ ان پر نمبر دیکھ کر نمبروں کا ممار میں سمجھ گیا تھا۔ شائستہ نے کس طرح رب نواز کی بھارتی جاسوسوں کے ساتھ میٹنگ کی تصویریں لی تھی اور ان کی باتیں ریکارڈ کی تھی۔ یہ مواد واقعی رب نواز کو پھانسی کے تختے تک پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ تصویروں میں رب نواز کے خاندان کے کچھ اور افراد، اس کے بیٹے اور بھائی بھی نظر آ رہے تھے۔ گویا یہ پورا خاندان ہی وطن فروشی کے اس کاروبار میں رب نواز کے ساتھ شریک تھا۔ میں نے تصویریں اور کیسٹس پھر سے بیگ میں ڈالیں اور جاننے کے لیے کھڑا ہوا ہی تھا کہ دروازے پر ایک چھوٹے قد کے شخص کو بڑا سے ریوالور لیے کھڑا دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ اتنی خاموشی سے آیا کہ مجھے اس کی آمد کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ریوالور پر لگے سائلنسر کی وجہ سے اس کی لمبائی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور اس شخص ننھے سے ہاتھ میں وہ کوئی چھوٹی موٹی توپ لگ رہی تھی۔ اس کا قد بمشکل 5 فٹ ہوگا۔ سر بھی جسم کی مناسبت سے چھوٹا تھا، لیکن ناک خاصی بڑی تھی، مگر اس کی خطرناکی بھی مجھے کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ جتنی خاموشی سے آیا تھا، اس کے ہونٹوں پر کا اڑاتی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اسے خود پر پورا اعتماد ہے۔ وہ میری جسامت سے ذرا بھی خائف نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے اسے معلوم تھا کہ اسے ہیبت ناک ریوالور کے سامنے میرے لمبے چوڑے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کون ہو تم؟ میں نے احمقانہ انداز میں کہا۔ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے، اس نے اپنی باریک متحزقہ اخواز میں کہا۔ ایک ہی بات ہے، تم کرو یا میں نے خوش قلقی سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ کس نے خطرناک انداز میں ریوالور کی جنبش دی۔ میں رک گیا۔ وہ اسی قسم کا شخص لگتا تھا کہ مجھے اسی طرح مسکراتے ہوئے گولی مار سکتا تھا، اور گولی مار کر بھی مسکراتا رہا تھا۔ عقل مند آدمی ہو، یہ بیگ واپس رکھ دو۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور بیگ بستر کے تختے اور دیوار کے درمیانی خلا میں پھینک دیا۔ اس بار اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے اس کے جتنے کی کہیں بڑی گالی برآمد ہوئی۔ دیوار کی طرف منہ کر کے اوپر ہاتھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اس نے دانت پیس کر حکم دیا۔ میں خاموشی سے مشرقی دیوار کی طرف بڑھا تھا اور منہ اس کی طرف کر کے ہاتھ سر سے اوپر کر لیے۔ میں خاموشی سے مشرقی دیوار کی طرف بڑھا اور منہ اس کی طرف کر کے ہاتھ سر سے اوپر کر لیے۔ وہ محتاط اور دبے قدموں میری طرف آیا۔ اس کی بدقسمتی کی کمرے کی لائٹ مغرب کی طرف لگی تھی اور اس کا سایہ صاف نظر آ رہا تھا۔ جب اس نے نال سے ریوالور پکڑتے ہوئے اسے میرے سر پر مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیے تو میں نے تیزی سے گھومتے ہوئے کونی اس کے مختصر سے منہ پر ماری۔ ضرب خاصی سخت تھی۔ دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کے ریوالور والے ہاتھ پر ضرب لگائی۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے لوٹے کی طرح اڑ گیا۔ اس کے منہ سے دوسری بڑی گالی نکلی۔ اس نے سنبھل کر میری کمر پر لات ماری۔ یہ مکمل مہارت کے ساتھ ماری گئی۔ پیشہ ور کک تھی۔ میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ اگر دونوں ہاتھ سامنے نہ کر لیتا تو میرا ناک نقشہ بگڑ جاتا۔ میں نے ہاتھوں کی قوت کو اسپرنگ کی طرح استعمال کیا، لیکن اتنی دیر میں وہ اپنی جگہ بدل چکا تھا۔ اس بار قالین نے میرا ناک نقشہ بگڑنے سے محفوظ رکھا۔ میں گرتے ہوئے سے ریوالور اٹھاتے دیکھ چکا تھا، لہٰذا اٹھنے کی عقل مندی سرزد نہیں ہوئی۔ میں اس طرح رول کرتا بستر کے دوسری طرف چلا گیا۔ اس کی چلائی دونوں گولیاں بستر میں لگی تھیں۔ میں نے بستر کے عقب میں جاتے ہی اپنا بیٹا نکال لیا۔ غالباً اس نے مجھے پستول نکال لیا تھا۔ اس نے فوراً الماری کی آڑ میں ہو گیا۔ میں نے احتیاطاً گولی چلا کر اس پر واضح کر دیا کہ میں نہتا نہیں ہوں۔ وہ مزید الماری کے عقب میں دبک گیا تھا۔ اس کی مختصر جسامت جہاں خوب کام آ رہی تھی، جبکہ بستر مجھے پوری طرح چھپانے سے قاصر تھا۔ میں پٹی سے پوری طرح چپکا ہوا تھا۔ اس کے باوجود وہ ذرا سی کوشش کرتا تو مجھے نشانہ بنا سکتا تھا، مگر اسے خود مارے جانے کا خطرہ تھا۔ تقریباً 15-20 منٹ تک ہم اسی طرح سرد گھوم جنگ چلتی رہی۔ رب نواز کا کتے بہت جلد تیرا ریوالور خالی ہو جائے گا۔ میں نے تاک کر گولی چلا دی جو اس کے بازو کے پاس گزر تھی۔ اس نے گھبرا کر لگاتار 2 گولیاں چلائی تھیں۔ اس کے پاس اب ایک ہی گولی رہ گئی تھی، مگر اس کے پاس اور گولیاں ہونا لازمی تھی، اور عین ممکن تھا کہ وہ درمیان میں چیمبر بھی بھرتا رہا۔ ریوالور کا یہی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں آخری گولی ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ میرے پستول کے میگزین میں ابھی 3 گولیاں باقی تھیں۔ میں کسی رب نواز کو نہیں جانتا، میں اس جگہ کا چوکیدار ہوں۔ گویا تم ملکانی کے کتے ہو۔ میں نے اسے اشتعال سے یاد دلایا، مگر وہ بے حد سرد مزاج آدمی تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کس کا کتا ہوں؟ اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ تمہارے پاس اب 3 گولیاں رہ گئی ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں اسے گالی دی۔ جیسے میں ان آخری گولی استعمال کرتا ہوں، وہ اطمینان سے آ کر میرے سر میں سوراخ کر دیتا یا مجھے ہینڈز اپ کر دیتا۔ میں بستر کے نیچے سے دیکھ رہا تھا۔
مان اس کے پیر کا ایک حصہ ایک لمحے کو سامنے آیا۔ پیروں کے معاملے میں وہ اتنا محتاط نہیں تھا، اس نے اپنے جسم سے اوپری حصے کو بچا رکھا تھا۔ میں نے ایک جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ہاتھ اوپر کر کے لگاتار 2 فائر کے سامنے والے حصے کی طرف کیے، پھر تیزی سے ہاتھ نیچے لا کر اس کے پیر والی سمت کا نشانہ لیا۔ جیسے اس کا پیر سامنے آیا میں نے اللہ کا نام لے کر گولی چلا دی۔ اگر نشانہ خطا ہو جاتا تو میری وفات میں کوئی شبہ نہ رہ جاتا، مگر خوش قسمتی سے گولی اس کے ٹخنے پر لگی تھی، وہ کراہ کر نیچے گرا۔ میں نے ہر ممکن تیزی سے میگزین بدلا اور اس کا نشانہ لے کر تمہیں میرے نشانے پر ہو، ریوالور پھینک دو۔ کچھ دیر بعد اس نے ریوالور پھینک دیا۔ احمقانہ انداز میں اٹھا، یہ سوچے بغیر کہ اس کے پاس کوئی اور ہتھیار بھی ہو سکتا ہے، اور فوت ہوتے ہوتے بچا۔ اگر مجھے گرنے میں 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے کی تاخیر ہو جاتی تو جو گولی میرا سر چھو کر گزری تھی وہ میرے سر میں ترازو ہو جاتی۔ گرتے ہی میں نے بستر کے نیچے سے اسے نظر آنے والی جسم پر لگاتار کئی فائر کیے، ہر فائر پر اسے جھٹکا لگتا تھا۔ آخری فائر کے ساتھ اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس بار میں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جوابی کارروائی کے قابل نہیں رہا تو میں بستر کی اور سے نکل آیا۔ وہ کروٹ کے بل گرا ہوا تھا، اس کا منہ کھلا اور بے نور آنکھیں بتا رہی تھی کہ زندگی اس کا رشتہ منقطع ہو گیا ہے۔ میری آخری گولی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی تھی۔ وہ اس کے پیٹ کے اوپر ہی حصے سے داخل ہو کر دل میں اتر گئی تھی۔ اس کے خون سے قالین تر ہو رہا تھا۔ اتنا دھواں دار فائرنگ کے باوجود آواز اس مکان سے باہر نہیں گئی تھی، کیونکہ ہم دونوں کے ہتھیاروں پر سائلنسر چڑھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے مارے جانے کا افسوس تھا، حالانکہ اس نے میری جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بستر کے عقب سے بیگ نکال کر میں کمرے سے باہر آیا، پھر ایک خیال کی وجہ سے پلٹا اور ایک کپڑا لے کر بیڈ روم میں ہر اس جگہ کو صاف کیا جہاں میری انگلیوں کے نشانات لگے ہو سکتے تھے۔ پھر میں نے احتیاط سے اس آدمی کے کپڑوں کی تلاشی لی، مگر اس کے پاس کوئی شناختی علامت نہیں نکلی تھی۔ میں جس راستے سے آیا تھا اسی سے باہر نکل گیا۔ مجھے امید ہے کہ کسی کو مجھے نہیں دیکھا ہوگا۔ کچھ دور پیدل چل کر مجھے مین روڈ سے ٹیکسی مل گئی تھی۔ اس میں میں نے دفتر والے بنگلے سے کچھ فاصلے پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے پاس ہی ایک ہوٹل سے کھانا پیک کروایا، کیونکہ چندہ اور شائستہ بھوکی بیٹھی ہوں گی۔ حال میں قدم رکھتے ہی مجھے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ وہاں غیر فطری سی خاموشی طاری تھی۔ میں نے چندہ کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں تیزی سے بیڈ روم کی طرف آیا۔ اس کا دروازہ کھلا تھا اور چندہ سامنے بستر پر اوندے منہ پڑی تھی۔ میں بیگ پھینک کر اس کی طرف لپکا۔ اس کے سر پر کسی وزنی شے سے ضرب لگائی گئی تھی۔ وہ بے ہوش تھی۔ اس کی نبض ذرا سست تھی لیکن متوازن تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، وہ خطرے میں نہیں تھی۔ 10 منٹ کی کوششوں کے بعد اسے ہوش میں لے آیا۔ اس کے حواس بحال کرنے کے لیے میں نے اسے تیز سیانہ کافی پلائی۔ ناصر، وہ بات مت کرو۔ میں نے اس کے گال تھپکے۔ تلاشی کے بعد مجھے میڈیکل باکس سے درکش دوائیں مل گئیں۔ میں نے اکٹھے کئی گولیاں چندہ کو کھلا دیں۔ اسے آرام کرنے کا کہہ کر میں نے دفتر کی پوری عمارت چھان لی۔ شائستہ غائب تھی۔ میں نے باہر والے گیٹ کو بند کیا۔ میں پلٹ رہا تھا کہ رئیس آ گیا۔ اس نے لانسر کا ہارن بجایا۔ میں نے ایک بیٹ کھول کر اسے اندر بلا لیا اور اسے شائستہ کے فرار کے بارے میں بتایا۔ بہت برا ہوا، وہ حرامزادی ہمارا ٹھکانہ بھی دیکھ گئی ہے۔ اب یہاں سے بھی جانا پڑے گا۔ رئیس فکر مند ہو گیا۔ چندہ کیسی ہے؟ سر پر چوٹ آئی ہے لیکن اب ہوش میں ہے۔ پین کلر لے کر چندہ کی حالت خاصی سدھر گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ شائستہ نے بے خبری میں پیپر ویٹ اس سے ایک سر پر حملہ کیا تھا۔ وہ چکرا کر گری تو شائستہ نے دوسری ضرب لگائی تھی اور چندہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کتنی دیر کی بات ہے؟ 3 بجے کے فوراً بعد کی، چندہ نے جواب دیا، کیونکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی گھڑی دیکھی تھی۔ اس وقت 4:30 بج رہے تھے۔ گویا شائستہ کے پاس نکل جانے کا خاصا وقت تھا۔ رئیس نے تجویز پیش کی کہ ہمیں واپس نیلم ہاؤس چلنا چاہیے، لیکن میں نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ ان حالات میں نیلم ہاؤس میں جانا نیلم کو بھی خطرے میں جھونکنے کے مترادف ہے، جبکہ اس کی سلامتی سے روانگی کا وقت قریب ہے۔ معین الدین جیسے خطرے کی وجہ سے نیلم اور رئیس کا باہر صورتحال یہاں سے نکل جانا ہی بہتر تھا۔ رئیس سے کہا، تو لانسر چھوڑ جا، میں اور چندہ کسی ہوٹل میں ٹھہر جائیں گے، بلکہ چندہ ہاسپٹل واپس جائے گی۔ ہرگز نہیں، اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ خلاف توقع رئیس نے بھی اس کی حمایت کی۔ ناصر، تیرے ساتھ کسی کا رہنا ضروری ہے۔ اگر نیلم کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں تیرے ساتھ ہوتا، مگر چندہ بہتر رہے گی، اس پر بعد میں سوچیں گے۔ میں نے کہا، فی الوقت تو یہاں سے نکلو، اس سے پہلے کوئی آ جائے۔ پھر کوئی تو البتہ نہیں، میرے موبائل پر کال آ گئی۔ خیریت سے ہو؟ شائستہ نے کہا۔ کیا اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ میں نے طنز کیا۔ مجھے شرمندہ کرنے کی فضول کوشش مت کرو، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے صرف اس لیے فون کیا کہ تم اگر اس جگہ سے میری وجہ سے جا رہے ہو تو اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ مسز رب نواز، مجھے اتنا احمق مت سمجھو، میں اس جگہ سے پہلے ہی نکل چکا ہوں۔ جائے دی دے تم نے اس ننھے سے محافظ کی لاش دیکھ لی، مجھے اس کا افسوس ہے، لیکن وہ ثبوت میں پہلے ہی تمہارے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ شالم تم جتنی جلدی رب نواز کو کیفر کردار تک پہنچا سکو گے ہم دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ چندہ کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کا مجھے افسوس ہے، وہ ایک نادان لڑکی ہے، میری طرف سے اس سے معذرت کر لینا۔ اب تم کہاں ہو؟ ایک محفوظ جگہ پر جہاں رب نواز کا خیال بھی نہیں آ سکتا، اس نے جواب دے کر فون بند کر دیا۔ اب نکل چلو۔ میں نے کہا۔ ہم نے دروازے بند کیے، تالے لگائے، چابیاں رئیس کے حوالے کیں۔ وہ پیدل چلا گیا۔ میں چندہ لانسر میں نکلے۔ راستے میں چندہ نے فون کر کے کمال کو اپنے بارے میں بتایا تاکہ وہ اس کے لیے پریشان نہ ہو۔ پھر نیلم کا فون آ گیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں بالکل سکون سے دفتر میں بیٹھا ہوں، اسے کل سے ہونے والے ہنگاموں کا قطعی علم نہیں تھا۔ شکر ہے لانسر ایئر کنڈیشن کار تھی،
ورنہ نیلم ٹریفک کا بے ہنگم شور سن لیتی۔ میں نے نیلم سے بات کر کے لانسر مال روڈ کے ایک شاپنگ سینٹر کے سامنے روکی۔ مادام شاپنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے چندہ کی طرف دیکھا، وہ مسکرا دی۔ نیلم نے 2 لاکھ روپے دیے تھے، اس میں سے چندہ نے دل کھول کر شاپنگ کی۔ میں نے کئی سوٹ لیے اور چندہ نے فیشن کے شعبے میں دل کھول کر خریداری کی۔ پھر اس نے وہیں ایک بیوٹی پارلر سے بال بنوائے۔ میں نے اس پارلر کے مردانہ حصے میں بال کٹوائے، داڑھی کو ترشوایا، اس طرح کا میرا چہرہ مختلف نظر آئے۔ حمام میں نہا کر میں ایک بالکل نیا جوڑا پہنا۔ جب چندہ تیار ہو کر آئی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ویسے تو خدا کی صنائی کا شاہکار تھی، لیکن آرائش گیسو ہلکے سے میک اپ سے اس کے حسن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے سیاہ بارڈر کی کامدانی کی ساڑی باندھی تھی، اس میں اس کا تراشا ہوا بدن نرمی اور نزاکت سے اپنی دکھا رہا تھا۔ وہ شرمائی۔ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ افسوس کہ فی الوقت صرف گھور ہی رہ سکتا ہوں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر اس کی پتلی سی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ چلو بیگم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ جلدی سے مجھ سے الگ ہو گئی۔ ہم نے سارا سامان 2 سوٹ کیسوں میں پیک کرایا ہے۔ جاتے ہوئے الیکٹرانکس کے شعبے میں میری نظر ایک چھوٹے سے جدید قسم کے ٹیپ ریکارڈر پر پڑی تھی۔ مجھے آڈیو کیسٹ کا خیال آیا۔ میں نے اسے خرید لیا ہے۔ چندہ نے حیرت سے کہا، اسے کیا کرو گے؟ گانے سنیں گے، میں نے ہنس کر کہا۔ مال روڈ پر ہی واقع ایک اچھے درجے کے ہوٹل میں نے ڈبل بیڈ کا روم کرائے پر لے لیا تھا۔ سامان وغیرہ کمرے میں رکھ کر ہم نے ڈرائنگ روم کا ہال میں کھانا کھایا۔ چندہ کے سنگ لمحات بے حد خوشگوار تھے۔ ہم بھول گئے تھے کہ کچھ دیر ہم کتنی خطرناک صورتحال سے گزرے تھے۔ چندہ کے عقبی حصے میں ایک گنبد نمایاں تھا اور میں ایک خونی مقابلہ کے بعد شائستہ کے بچھائے جال سے بچ کر نکلے میں کامیاب ہو گیا۔ چندہ آج صرف میرے لیے تھی۔ وہ میری باتوں پر خوش ہو رہی تھی، مسکرا رہی تھی، لجا رہی تھی۔ چہرے پر خوشی کی کوسیں قضا بکھری ہوئی تھی۔ بادل ناخواستہ 11 بجے ہم لوگ واپس کمرے میں آئے۔ تھکن کے باوجود ہم خود تھک گئے تھے۔ چندہ نے سوٹ کیس سے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں چلے گی۔ میں نے کوٹ اتار کر کرسی پر ڈالا، جوتے موزے اتارے، بستر پر بیٹھ کر میں نے ٹیپ کا تار پلگ میں لگایا اور اس کے فنکشن دیکھنے لگا۔ یہ جدید قسم کا ڈیجیٹل آڈیو پلیئر تھا۔ میں نے بیگ سے کیسٹوں کا بنڈل نکالا اور ایک کیسٹ لگا کر دیکھی۔ فوراً کمرے میں نماز کی منحوس آواز گونجنے لگی تھی۔ میں نے بھی یہ آواز سن لی تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئی۔ اس نے ساڑی اتار کر ڈھیلا سا کرتا شلوار پہن لیا تھا، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا لیا تھا۔ یہ رب نواز کی آواز ہے نا؟ ہاں، یہ اسی شیطان کی آواز ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ اس تحفے کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اگر تم کوشش نہ کرتی تو وہ عورت نہ جانے کب تک مجھے ٹالتی رہتی۔ وہ کس طرح ٹال رہی تھی میں ابھی جانتی ہوں، چندہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر ٹیپ سننے لگی۔ رب نواز کسی قسم کی باتیں چند سے بات کر رہا تھا۔ رب نواز کسی کرم چند سے بات کر رہا تھا اور ان کی گفتگو سے ظاہر تھا کہ وہ تخریب کاری کے کسی منصوبے پر بحث کر رہے تھے۔ منصوبہ بس میں بم دھماکے کا تھا، اختلاف رقم پر تھا۔ رب نواز آدمی اور سہولت فراہم کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے مانگ رہا تھا اور کرم چند اسے 5 لاکھ دینا چاہتا تھا۔ بالآخر معاملہ 8 لاکھ میں طے ہو گیا۔ ایک مسافروں سے بھری بس میں دھماکے کا سودا 8 لاکھ میں طے پا گیا تھا۔ 40-50 لوگوں کی زندگیوں کو کتنا سستا بیچ دیا تھا رب نواز نے۔ میں اور چندہ گمسم سے یہ باتیں سن رہے تھے۔ ایسے کل 4 کیسٹ تھے جنہیں ہم صبح 4 بجے تک سنتے رہے۔ اس دوران میں چندہ نے اس گفتگو کے مختصر نوٹس بنائے۔ نیند بھگانے کے لیے ہم بار بار کافی منگواتے رہے۔ صبح 4 بجے تک ہم نے جو سنا اس کے مطابق رب نواز کا وہ مکروہ چہرہ سامنے آیا تھا جو اب تک ہم لوگوں سے پوشیدہ تھا۔ آخری کیسٹ میں رب نواز شرما جی سے بات کر رہا تھا۔ یہ بھارتی سائنسداں اس سے ہاشم رضا کے کام کا سودا کرنے آیا تھا۔ رب نواز کی بدقسمتی کہ ہاشم رضا اس کی دسترس سے باہر تھا، وہ اس کے بغیر یہ پروجیکٹ بیکار تھا۔ شرما جی رب نواز سے ہاشم رضا کا مطالبہ کر رہا تھا اور اسے ٹال رہا تھا۔ گفتگو کے دوران سرخ حویلی کا کئی بار حوالہ آیا۔ رب نواز کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ نئے حیوانی بچوں کے لیے تجربات اس حویلی میں جاری تھے، لیکن اس کی باتوں سے حویلی کے محل وقوع پر کوئی روشنی نہیں پڑی تھی۔ گفتگو کے آخر میں شرما جی نے واضح کیا کہ میں اس کے اوپر والے اب مزید انتظار نہیں کریں گے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس شخص کے پاس کس قدر دولت ہے، اس کے باوجود یہ ملک سے غداری کر رہا ہے صرف پیسے کے لیے۔ چندہ حیران تھی۔ ملک سے غداری یہ پیسے والے ہی کرتے ہیں۔ میں نے تلخی سے کہا، غریبوں کو اس نیک کام کی توفیق کم ہی ہوتی۔ شرما جی اور رب نواز کس سرخ حویلی کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ کہاں ہو سکتی ہے؟ امکان تو یہی کہ رب نواز خاندان کی ان زمینوں پر حویلی ہوگی، مگر لاہور میں بھی ہو سکتی ہے۔ لاہور میں اب تک بے شمار پرانی طرز کی حویلیاں موجود ہیں۔ اف، میرا سر پھر دکھنے لگا تھا۔ چندہ نے جمائی لے کر کہا، بہتر ہوگا تم گولیاں لے کر سو جاؤ۔ چندہ اپنے بستر پر چلی گئی۔ میں نے سارا سامان سمیٹ کر رکھا اور خود بھی روشنی بجا کر سو گیا۔ 11 بجے آنکھ کھلی تو چندہ بدستور سو رہی تھی۔ میرا سر بوجھل تھا۔ گرم پانی سے غسل کر کے طبیعت کس قدر بہتر ہوئی تھی۔ سوتے وقت میں نے موبائل چارج پر لگا کر اسے آف کر دیا تھا۔ اسے آن ہی کیا تھا کہ گھنٹی بجی۔ دوسری طرف نیلم تھی۔ اس نے برہمی سے کہا، کہاں تھے تم؟ اتنی دیر سے رنگ کر رہی تھی۔ موبائل چارج پر لگا کر سو رہا تھا، ابھی جاگا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تمہارے پاسپورٹ پر ویزا لگ کر آ گیا ہے اور ٹکٹ بھی اوکے ہو گیا ہے۔ کل رات 10 بجے روانگی ہے۔ میں نے براہ راست ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا، میں نے مستعدی سے کہا، لیکن بہتر ہوگا جہاز میں سوار ہونے تک ہم الگ الگ رہیں۔ کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ نہیں، اس لڑکی کے ہنگامے کے بعد سکون ہے۔
اس لڑکی کو سنا ہے کہ اسلام آباد کے کسی سائنسی تحقیق کے ادارے نے حاصل کر لیا ہے، اب وہ ہاسپٹل میں نہیں ہے۔ اسے ہوش آ گیا اور اس نے وہاں بھی ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ نہیں کھانے جا رہا ہوں، پاس ہی ہوٹل ہے، میں نے گڑبڑا کر کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہوٹل جانے کی، میں رئیس کے ہاتھ بھجوا رہی ہوں۔ رئیس کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ میں نے کہا چند لمحے رئیس لائن پر تھا۔ میں نے اسے اپنے اصل محل وقوع سے آگاہ کیا۔ ابے میں یہ کھانا کہاں لے جاؤں؟ نیلم نے پورا ٹوکرا بھر دیا ہے۔ لے یار، سب کھا لیں گے، ناشتہ نہیں کیا، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ میں ہنسا۔ فون بند کر دیا تو چندہ جاگ رہی تھی۔ نیم غنودگی میں آڑی ترچھی لیٹی، کہیں سے ڈوب رہی تھی، کہیں سے ابھر رہی تھی۔ ایسا دلکش مجسمہ لگ رہی تھی کہ جیسے صرف کائنات کا ثنا ہی تراش سکتا ہے۔ میری نظریں محسوس کر کے وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ منہ ہاتھ دھو لو، رئیس زبردست قسم کا لنچ لے کر آ رہا ہے۔ میں نے اسے آگاہ کیا۔ اس نے بکھرے بال سمیٹے، دوپٹہ درست کیا۔ نیلم سے بات ہو رہی تھی۔ یہ ایئرپورٹ کا ذکر کیا ذکر ہے؟ میں نے اسے نیلم کے ارادے سے آگاہ کیا۔ اس نے کل کی سیٹیں بک کرا لی ہیں، لیکن میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں کوئی چکر چلا دوں گا۔ یہ کیا چکر باز؟ وہ ہنسی۔ یاد رہے نا، جب خان جی باہر جانے کی اجازت دینے سے انکار کرتے تھے تو تم کوئی نہ کوئی چکر چلا کر اجازت لے لیا کرتی تھی۔ ہاں، بہانہ ہوتا تھا تمہاری سہیلی کے ہاں سے نوٹس لینے کا اور ہم پہنچ جاتے تھے شالامار یا مقبرہ جہانگیر۔ خان جی کے ذکر پر چندہ اداس ہو گئی۔ ناصر، تمہیں یاد ہے خان جی کی برسی کا دن کل برسی ہے؟ نہیں، میں نے شرمندگی سے کہا، مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ اور بھی بہت کچھ یاد نہیں رہا۔ کل ہم خان جی کے ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، داتا دربار جا کر۔ جیسا تم کہو، میں نے کہا، اور ناصر خان جی کی قبر پر بھی چلیں گے۔ میں 2 مہینے پہلے گئی تھی، ان کی قبر کے سہارے ان کے نام کا کتبہ لگوانے کا کہہ کر آئی تھی۔ خان جی کو پسند نہیں تھا کہ ان کی قبر کے سہارے کوئی کتبہ لگے۔ انہوں نے سادہ قبر کی وصیت کی تھی، مگر میں ان کی قبر پر نشانی چاہتی ہوں۔ ممکن ہے ہماری آنے والی نسل قبرستان جائیں تو انہیں خان جی کا نام نظر آ جائے۔ خان جی کا نام ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور ہم اپنے بچوں میں ہم کہتے کہتے رک گئے۔ وہ شرما گئی تھی۔ سوری، روانی میں منہ سے نکل گیا۔ زبردست کوئی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ رئیس بولا، تمہارا باپ۔ ان کو گزرے خاصا عرصہ ہو چکا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا۔ رئیس بڑی سی باسکٹ لے کر کھڑا تھا۔ منوس آدمی، مروا دیا، ہوٹل میں بیٹھا ہے اور مجھے 1 من کی ٹوکری لانا پڑی تیری وجہ سے۔ اس میں ٹوکری لا کر میری گود میں رکھ دی۔ نیلم نے برتن تک دھک دیے تھے۔ چندہ ہنستی ہوئی باتھ روم میں چلی گئی۔ جب تک وہ باتھ روم میں نہا دھو کر آئی، میں اور رئیس کھانا لگا چکے تھے۔ اس نے آتے ہی ہم کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ کوفتوں کے سالن نے کیا مدم مچا رکھا تھا۔ چکن پلاؤ تھا، آلو بھٹے پراٹھے تھے، ماش کی دال کا حلوہ اور ربڑی تھی۔ کھانے کے بعد چندہ نے چائے کا آرڈر دیا اور میں رئیس کو ربنواز کے کرتوتوں کے بارے میں بتانے لگا۔ میں نے اسے آڈیو کے کچھ حصے بھی سنوائے۔ وہ حیران تھا۔ یہ ربنواز تو شیطان کا نوازا ہوا لگتا ہے۔ رئیس، تم معلوم کر کہ یہ کس سرخ حویلی کا ذکر ہے؟ ربنواز کا خاندان قصور کے پاس ہی آباد ہے۔ اس کے گاؤں سے بھارتی سرحد کچھ میل کے فاصلے پر ہے اور یہ سرخ حویلی وہیں کہیں ہوگی۔ اس کی بات سن کر میرے ذہن میں یہ خیال آیا، ربنواز خاندان سرحد کے پاس آباد ہے، ان کے اسمگلر سے تعلقات ہوں گے۔ اس طرح تقریب کاری بھارتی سرحد عبور کر کے آنے والی انڈین ایجنٹس بھی سب سے پہلے انہی کے پاس پناہ لیتے ہوں گے۔ لہٰذا یہ بالکل ممکن ہے کہ سرخ حویلی اس طرف کہیں ہو۔ وہاں ربنواز قانون اور معاشرے کی نظروں سے دور اپنے مقاصد کی تکمیل کرتا ہوگا۔ ممکن ہے لاہور جیسے بھرے پورے شہر میں یہ کام ذرا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ ربنواز کی دیہی حویلی اس کام کے لیے زیادہ موزوں رہی ہوگی۔ وہاں سب اس کے بھروسے کے لوگ ہوں گے۔ علاقے کے لوگوں کے اس طرف جانے پر پابندی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حویلی کو آصف زدہ مشہور کر رکھا ہو۔ میں نے کہا، پھر مجھے نوجوان عمر صدیقی یاد آ گیا۔ یار، شائستہ نے مجھے ایک فون نوجوان کے بارے میں بتایا تھا، اس کا نام عمر صدیقی ہے، وہ گلبرگ میں کہیں رہتا ہے۔ یہ نوجوان ہاشم رضا کے تجربوں میں اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ اگر کسی طرح اس کا پتہ چل جائے تو ہم سرخ حویلی تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کام ذرا مشکل ہے، گلبرگ بہت بڑی آبادی ہے، محض نام سے کسی کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ خیر چھوڑو اسے، چل کر آج کا اخبار لاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس بوڑھے شخص کی لاش دریافت کر لی گئی ہوگی اور اب پولیس قاتل کی تلاش میں ہوگی۔ ممکن ہے ہمیں اس حوالے سے کوئی مدد ملے۔ چائے پی کر ہم نیچے آئے۔ ہوٹل سے خاصے فاصلے پر نیوز سٹینڈ تھا۔ میں اور رئیس باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ہم نے صبح کے 2-3 اخبار دیکھے، سب میں گلبرگ میں پائی جانے والی لاش کی خبر تھی۔ قاتل کے ساتھ مقتول بھی نامعلوم تھا۔ صرف ایک اخبار نے ذرا گہرائی میں جا کر رپورٹ دی تھی اور مقتول جس جگہ پایا گیا تھا اس کی نشاندہی کی تھی۔ مکان کے ارد گرد رہنے والوں میں سے کسی نے قاتل کو آتے یا جاتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ مقتول سے واقف تھے۔ میں نے سوچ رہا تھا کہ وہ آیا کیسے، اسے کس طرح معلوم ہوا کہ میں مکان میں اس بیڈ روم میں داخل ہو گیا ہوں۔ شاید مکان میں کوئی الارم لگا تھا۔ میرے کسی حرکت سے الارم کا سرکٹ بریک ہو گیا تھا اور وہاں پر الارم بج اٹھا جہاں وہ مختصر الوجود آدمی رہتا تھا۔ آج کل وائرلیس اور مختصر الیکٹرانکس کا دور ہے۔ ایسے الارم عام مل جاتے ہیں جن کا سرکٹ تار پر نہیں بلکہ ریڈیائی طریقے سے کام کرتا ہے۔ میں نے مکان میں قدم رکھا ہی تھا اور اس کو معلوم ہو گیا۔ اس کے آنے میں کوئی 15 منٹ لگے تھے، گویا وہ اس مکان سے 10 منٹ کی مسافت پر کہیں موجود تھا۔
اس کا امکان تک وہ بلاک بھر کے فاصلے پر رہتا ہوگا، وہ اب اس کا ٹھکانہ تلاش کرنا ناممکن نہیں ہوگا۔ ممکن ہے وہاں سے شائستہ یا رب نواز کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا۔ میں نے اپنے خیالات سے رئیس کو آگاہ کیا تو وہ چل پڑا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ واقع کہیں آس پاس سے آیا ہوگا، بلکہ اب میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ شائستہ اور وہ نوجوان عمر صدیقی بھی اس کے آس پاس ہی کہیں رہتے ہوں گے۔ اس سے پہلے میں رئیس کی بات کا جواب دیتا، میری نظر ایک فیشن ایبل قسم کے آسمیٹک سٹور کے سامنے رکنے والی سرمئی رنگ کی مرسیڈیز پر پڑی۔ اس سے اترنے والی ہستی کو دیکھ کر میں بھونچا کے رہ گیا۔ وہ شائستہ تھی۔ اس نے نفاست سے سلک کی ساڑی باندھ رکھی تھی جو اس کے بدن پر سرسرا رہی تھی۔ تناسب سے سلے بلاؤز میں وہ بے حد ہیجان خیز لگ رہی تھی۔ اس کی چال میں شاخ گلی کی لچک تھی۔ وہ اسٹور کی طرف بڑھی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا، خوش پوش اور خوب رو۔ میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا، غالباً وہ عمر صدیقی تھا۔ یہ تو وہی حرام زادی ہے، رئیس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا۔ میری نظر اس پر مرکوز تھی۔ خاصی انداز سے باندھی گئی ساڑی میں اس کا بدن شاخ گلے کی طرح لچک رہا تھا۔ نوجوان تابع دار خادم کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ شاپنگ سینٹرز کے ریوالونگ ڈور سے اندر چلے گئے۔ اگر یہ شائستہ ہی تھی تو اس کی دیدہ دلیری قابل تعریف تھی۔ رب نواز کے کتے اس کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ اب مجھے بھی اس کی تلاش تھی اور وہ اتنی بے فکری سے گھوم رہی تھی۔ اسے اندر گئے چند لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک کھلی جیپ وہاں آ کر رکی اور اس میں سے دھما دھم 4 مشٹنڈے کودے۔ ایک نے چلا کر کہا، گاڑی کھڑی ہے، وہ اندر ہے۔ میری چھٹی حص نے فرمایا کہ یہ رب نواز کے 2 پایا کتے ہیں جو شائستہ قبو پر یہاں تشریف لائے تھے اور اب اس کی جان خطرے میں تھی۔ میں نے رئیس سے کہا، یہ رب نواز کے آدمی ہیں، شائستہ کو یہاں اس کی جان لینے آئے۔